یہ 1 مائل مور کا ریوارڈ پہلی دیہڑی یا پہلی کی تنخواہ میں نہیں ملتا. جس کو بھوکی اور غربت کا خوف و غربت خود اس کو ڈھونڈ لیتا ہے کیونکہ اس کو اسی کا خوف ہوتا ہے. کہ ہم اکثر اوقات ان شخصیات کو بھول جاتے ہیں کہ جنہوں نے ہماری زندگی میں ویلیو ایڈ کی ہوتی ہے. آپ کو بس اپنے لیے یوز کریں گے، کنزیوم کریں گے، لیکن کبھی بھی وہ آپ کو اس طرح نہیں بناتے کہ وہ آپ کو آپ کی ذات کے لیے بنائیں. لیڈرشپ کی طرف ہمیں لے کے گئے، جو رول پہلے میں شاید دوسرا سے پرفارم نہیں کر پا رہا تھا. ہم لوگ انڈسٹری میں ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ یار اگر کوئی بندہ خودکشی کر رہا ہے تو سائی صاحب اس کو واپس زندگی کی طرف لا سکتے ہیں. جو آرگنائزیشن کے بارے میں پازیٹیو خیال رکھتا ہے اس کا دائرہ کار جو ہے وہ بہت بڑا ہوتا ہے. پچھلے کچھ دن سے میں ٹریول کر رہا تھا اور جیسے ہی یہ خبر میری سامنے آئی کہ جی خان صاحب کو اللہ نے ایک نیکسٹ لیول پہ، ایک اگلے مقام پہ انہیں اللہ نے یہ عہدہ دیا ہے، تو ہم کیوں نہ تقریب رکھیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے ذاتی سفر میں اور فاؤنڈیشن کے سفر میں ساجد خان صاحب کا بڑا رول ہے. ان کے پاس ایک ایسی خوبی ہے کہ خان صاحب میں آج اعلانیہ ریکارڈ کروا رہا ہوں بات، کیونکہ شاید آپ کے ساتھ اتنی نشستوں کے باوجود یہ بات اعلانیہ ریکارڈ نہیں ہے. جس خوبی کے بارے میں مجھے شاید میں کہوں تو 20-22 سال پہلے کسی نے یہ کان میں پھونک ماری کہ یہ خوبی جس میں بھی ہوتی ہے وہ بڑی ترقی کرتا ہے، اور کہیں اس کی ترقی کے ایسے پہلو ہوتے ہیں جو لوگ حیران ہوتے ہیں، یار ماشاء اللہ یہ تو ایک یعنی ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ بھی ہے. اور جیسے مثال لیجئے آپ ایک گھر لے لیں اور اچانک آپ کو پتہ لگے نہیں یار اس کے پیچھے ایک اور کمرہ بھی ہے، یار یہ اس گھر کا ایک بیسمنٹ ہے، اور بیچنے والے نے بتایا ہوگا لیکن میں بھی جلدی میں تھا تو میں نے سنا نہیں. تو جب بیسمنٹ میں گئے تو پتہ لگا اتنا بڑا بیسمنٹ ہے، تو پھر سوچا اس کو اس طرح سے استعمال کیا جا سکتا ہے. تو بعض اوقات آپ کو خبر نہیں ہوتی کہ کیا کیا ایک شخص کے ذات کے کیا کیا پہلو ہیں. اب وہ خان صاحب کا وہ پہلو جس کا میں تذکرہ کرنے لگا ہوں، اور میں نے بتایا کہ 22 سال پہلے کسی بزرگ نے میرے کان میں پھونک مار کے کہا کہ جس میں بھی یہ خوبی ہوگی وہ بڑی ترقی کرے گا. تو ان بزرگوں سے میرا سوال یہ تھا کہ یہ جو خوبی بتا رہے ہیں اس کا کوئی ثبوت بھی دیں. ان کا دیکھو یار اس کے 2 ثبوت. ایک تو یہ کہ وقت کے ساتھ تم ایسے تمام لوگوں کو زندگی میں دیکھو گے کہ وہ اگر گرو کر رہے ہیں تو ان میں یہ صفت ڈھونڈو گے پائی جائے گی. اور دوسری کتابی بات بھی انہوں نے کی کہ یار یہ جو ہے نا گورا یہ ریسرچ پہ چلا گیا، یہ قیاس پہ، گمان پہ، پرسیپشن پہ اب بات نہیں کر رہا. یہ کبھی ایک ڈیل کارنگی تھا جو کہتا تھا جی میٹھے بول میں جادو ہے. یہ کبھی ایک ڈیل کارنگی تھا جو کہتا تھا جی اسٹاپ ورنگ اینڈ اسٹارٹ لیونگ. کبھی ڈیل کارنگی کی تھیوریز فلسفے تھے کہ دوست بنائیں اور دنیا جیتیں، اس طرح کے بڑی سطحی قسم کی باتیں لگتی تھی. لیکن آج دنیا میں بڑی بڑی ماڈرن ریسرچ ہوئی اور ان ریسرچ کے بعد پتہ لگا کہ کچھ خوبیاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے لوگ گرو کرتے ہیں. یعنی کاز اینڈ افیکٹ جو ہے وہ صرف فزکس، کیمسٹری، میتھس کا سبجیکٹ نہیں ہے، صرف علت معلول کا قانون. یہ زندگی کے ہر پہلو، ہر شعبے پہ لگتا ہے. کیونکہ جب ہماری بات آتی تو ہم کہتے ہیں نہیں جی قسمت کا، قسمت اپنی جگہ بڑی امپورٹنٹ ہے. ہمارا کمال یہ ہے اس مخلوق کا، 87 لاکھ مخلوقات میں سے انسان کا کمال یہ کہ ہماری قسمت کو بدلنے کے جو ویریبل ہیں بہت زیادہ ہیں، باقی انواع کے فکس ہیں. عرب والے کے خربوزے کا ویریبل بہت تھوڑا ہے. وہ خاص انوائرمنٹ ہے جس میں پاکستان کا سب سے بہترین خربوزہ عرب والے کا، اور ویریبل اس کے کیا ہیں؟ وہ زمین ہے، وہ ایکو سسٹم ہے، وہ ٹیمپریچر ہے، وہ زمینی پٹی ہے، وہاں کی کھادیں ہیں، اور کرتے کرتے وہ بہترین خربوزہ. ہمارے جو ویریبل ہیں وہ کتنے ہیں؟ شاید اگر کہوں تو انفینٹ ہے. لیکن آج کی ریسرچ نے چیزوں کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے بتانا شروع کیا کہ یہ بڑی چیزوں کے پیچھے کوئی نہ کوئی علت معلول یا کاز اینڈ افیکٹ ہے. تو میرے اسی استاد نے جس نے کان میں پھونک مار کے کہا تھا کہ یار یہ جب بھی یہ کسی میں خوبی دیکھو تو ترقی کرے گا، اور اگر کسی نے ترقی کی ہے تو یہ خوبی اس میں پائی جائے گی. اب وہ خوبی کیا تھی؟ اس کو انگلش میں کہتے ہیں ٹو رن 1 مائل مور، اور سادہ کروں تو 1 قدم زیادہ چلنے کی عادت. دیسی زبان میں کہوں تو درجن 13، اور سادہ کروں تو گلاس کے ساتھ گلاسی فری. اور اسکول کالج کی زبان میں بات کروں، جس زمانے میں آپ میں پڑھے ہیں اسکول کالج یونیورسٹی میں، بچے تو نہیں واقف، وہ تھا چونگا، اور وہ تھی سپلی. ایک تو سپلی آتی ہے، ایک چنے ختم ہو جاتے تھے، نان تھوڑا سا پڑا ہوتا تھا تو ہم وہ نان چنے والے کو کہتے تھے یار سپلی بھی دو. وہ سپلی بیسیکلی تھوڑی سی نا وہ ایسے چنے ڈال دیتا تھا اور ہمارا کام چل جاتا تھا، بچا ہوا نان ختم ہو جاتا تھا، روٹی ختم ہوئی. سپلی. ٹو رن 1 مائل مور کی مثال میں آپ کو سمجھانا چاہوں گا. اصل میں انسان کا مائنڈ ہے لاجیکل، اور اس لاجک کی وجہ سے پہلا دن صبح شروع کر کے شام کو دیہڑی ملتی ہے. صبح کام شروع، شام کو دیہڑی.
تنخواہ دار پہلی کو شروع کرتا ہے, مہینے کے اینڈ کو دیکھتا ہے, تنخواہ مل جاتی ہے. لیکن زندگی کے جو بڑے انعام ہیں ان کا تعلق دیہاڑی اور پہلی کے ساتھ نہیں ہے. اس کی ایک اپنی ٹائمنگ ہے, اور وہ بالکل ایسے ٹائمنگ ہے کہ خبر نہیں کہ کب آپ نے کمیٹی ڈالی تھی اور کسی اور وقت میں جا کے نکلنی تھی. ریفرنس کے طور پہ میں کہنا چاہوں گا, ایک صاحب ہے ریسرچر, ان کا نام ہے ڈیرن ہارڈی. ڈیرن ہارڈی کی جو کتاب ہے دی کمپاؤنڈ ایفیکٹ, وہ پچھلے 10 سالوں میں دنیا میں سب سے زیادہ بکنے والی کتابوں میں اس کا شمار, اور یہ اتنی بکی ہے, اتنا ترجمہ ہوا, اردو میں کسی نے ترجمہ کیا 1 اور 1 11. اس نے کہا جو واقعہ مثبت یا منفی آپ کے سامنے ہو رہا ہے اس کے پیچھے کوئی کمیٹی تھی جو ڈلی ہوئی تھی اور نکل آئی ہے. وہ کہتا ہے ہارٹ اٹیک جو آپ کو نظر آ رہا ہے اس میں بڑی محنت ہے اس کی, پتہ نہیں کتنے برگر کھائے ہیں, کتنی سگریٹ کی ڈبیاں ختم کی ہیں. وہ عادت جو خان صاحب میں نے دیکھی, اس کے ساتھ ایک اور مشروط اور کنڈیشن چیز ہے. وہ کیا ہے, یہ 1 مائل مور کا ریوارڈ پہلی دیہاڑی یا پہلی کی تنخواہ میں نہیں ملتا. یہ خان صاحب میں صرف تھا. یہ بڑے کام ایسے کرتے ہیں جس کا ریوارڈ انہیں فوراً نہیں چاہیے. اور میرا یہ کامل یقین ہے کہ ہر وہ شخص جو رن 1 مائل مور کر رہا ہے اس کا کسی کائنات بنانے والے کے ایکو سسٹم پہ کامل یقین ہوتا ہے کہ جو ایفرٹ میں نے کی ہے وہ دنیا کے کسی رجسٹرڈ میں نوٹ ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی, ادھر نوٹ ہو گئی ہے. اور جب بھی آپ کو یہ یقین ہوتا ہے کہ کسی رجسٹرڈ میں نوٹ ہو گئی تو آپ کو یہ بھی یقین ہوتا ہے کہ اس زندگی میں نہیں تو بعد کی زندگی میں کہیں نہ کہیں اس کا ریوارڈ مجھے مل جانا ہے. اور کہیں نہ کہیں اس وعدے پہ آپ کا کامل یقین ہوتا ہے جو اس نے قرآن میں کر دیا کہ اس کائنات میں سب سے بڑا قدردان اللہ خود ہے. قدردانی در اصل وہ آپ کی ایفرٹ کا وہ نتیجہ ہے, انعام ہے جو اس نے دینا ہی دینا ہے. جب آپ کا کامل یہ ایمان ٹھہرا اور یقین ٹھہرا کہ اس نے ریوارڈ دینا ہی دینا ہے تو پھر آپ کا جگرا, آپ کا کانفیڈنس بہت بڑا ہو جاتا ہے. ایک پنجابی کا ورڈ ہے تھڑ دلا. تھڑ دلا وہ ہوتا ہے دل چھوٹا ہوتا. تھڑ دلا کی نا زیادہ سے زیادہ سوچ 1 دن اور 1 مہینے سے آگے نہیں جا سکتی. جو ایسی کمیٹی ڈال سکتا ہے جو آج ڈالی جائے اور کہیں نکلنی ہے, وہ ایک بڑا انسان ہے. ٹو رن 1 مائل مور. اب میں وہ مثال دیتا ہوں جو میں نے دیکھی خان صاحب سے, کیونکہ پچھلے 15-16 سال سے کتابیں جب سے میں نے لکھنا شروع کیا ایکسپریس میں اور بولنا شروع کیا تب سے رابطہ واسطہ ہے. تو خان صاحب کا کمال یہ کہ جب فاؤنڈیشن بنی تو انہوں نے آگے کہا کہ سر میں ایک سیکشن علیحدہ بنانا چاہتا ہوں. میں نے کہا جی کون سا؟ انہوں نے کہا جی پشتو چیپٹر. پشتو کی ذمہ داری, کیوں میں پختون ہوں تو پشتو کی ذمہ داری. خان صاحب آپ کی مہربانی ہے, کیونکہ میرے قریبی گھر کے ٹیم ممبرز میں ٹیم ممبر کہتا ہوں, ملازم کا ورڈ اچھا نہیں لگتا, تو ایک پختون تھا. تو ایک دفعہ وہ میرے لیے نسوار لے آیا تو اس نے دی. تو اس نے اگلے دن پوچھا سر کیسی ہے؟ تو میں تو کھاتا نہیں تھا, تو میں نے دل رکھنے کے لیے کہا کہ اچھی ہے. کہتا ہے آئندہ جب بھی چاہیے تو میں ہی لے کر آؤں گا. تو یہ آپ کی مہربانی ہے, آپ نے پشتو چیپٹر کھولا, نسوار نہیں دی صرف ہمیں. اب کہہ لیجئے کہ وہ پشتو چیپٹر میں کیا ہوا کہ انہوں نے خود سے محنت کر کے ٹیم کے ساتھ, شبیر صاحب کے ساتھ سب ایفرٹ کر کے پہلی کتاب اپنی تلاش کی, ٹرانسلیشن پشتو میں کی. اب پشتو زبان کا بھی ایک چیلنج ہے. پشتو بولنے والا پشتو بولتا ہے, پشتو پڑھنے والے تھوڑے ہیں. دنیا میں ٹوٹل پشتو بولنے والوں کی تعداد جو ہے, ایک میرا اندازہ خان صاحب, آپ اس کو درست کر سکتے ہیں, میرا ایک اندازہ یہ تقریباً 6 کروڑ ہے. میرا ایک اندازہ ہے, غلط ہو سکتا ہے. اب یہ پشتو کی بیلٹ ہم سمجھتے ہیں کہ صرف کے پی کے ہے, نہیں, یہ نیچے بلوچستان تک جاتی ہے, یہ اوپر افغانستان تک جاتی ہے, پھر یہ نیچے پنجاب کی سرحد میں گھس جاتی ہے, لکی مروت سے نیچے آ جائے. یہ بڑی ایک بیلٹ ہے جو پشتو بولنے والی ہے. پھر فارسی زبان بھی بہت دور نہیں ہے اس سے, پھر کچھ اور زبانیں بھی اس سے دور نہیں ہیں. پشتو زبان میں جب ہماری کتاب آتی ہے جس میں شبیر صاحب کی بھی معاونت تھی, عباسین یوسف سعید صاحب کی بڑی ایک کاوش تھی, تو اگلا کام انہوں نے یہ کیا کہ سر دیکھیں پشتو چیپٹر ہمیں پختونخوا میں جا کے بات کرنی چاہیے. تو انہوں نے کتاب کی تقریب رونمائی رکھی آج سے 4 سال پہلے اسلامیہ یونیورسٹی پشاور میں, اور وہ کیا کمال ایونٹ تھا. اچھا, اس ایونٹ کی خاص بات یہ تھی کہ وہ ان دنوں میں تھا جب بچوں کا آف تھا. تو بچوں کو جب پتہ لگا تو وہ چھٹی کے دن بھی وہاں پر ایک میلہ تھا. اس کے بعد خان صاحب نے دوسری کتاب ابر مسلسل ٹرانسلیٹ کی, پھر میری ویڈیوز کو ڈب کرنا شروع کی. آپ جو پشتو ڈبنگ دیکھتے ہیں وہ کسی اور خان کی نہیں ہے, وہ اس خان کی. تو اب کہہ لیجئے کہ یہ سارا جو زمانہ بدلا, اس میں آپ کا یہ انداز ٹو رن 1 مائل مور, معاوضے کی پرواہ سے آزاد ہو کے کوئی ایسا کام کرنا جس کا فوراً انعام نہیں چاہیے, جس کا دیہاڑی نہیں چاہیے, جس کا پہلی کو نہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے میں انکریج کر رہا ہوں پیسے نہیں لینے چاہیے, یا اس کا مطلب ہے کہ جو آپ کا عشق اور محبت کسی کام سے ہوتا ہے اس کی تنخواہ نہیں ہوتی.
وہ اپنی مستی میں, اپنی محبت میں, اپنے عشق میں اپنا کام کر رہا ہوتا ہے, اور اسی سے اس کو کچھ ایسا ملتا ہے جو شاید مٹیریل سے بہت اوپر ہے. جو مادہ ہے وہ نیچے رہ جاتا ہے اور آپ کا عشق اور شوق اوپر چلا جاتا ہے. سو خان صاحب, اللہ نے آپ کو یہ جو صفت دی ہے, آج پشتو چیپٹر بن گیا, 2 کتابوں کی ٹرانسلیشن ہو کے کتابیں پرنٹ ہو گئیں, تیسری کتاب کی کچھ ملفوظات ایکسٹریکٹس آپ نے جو ہیں وہ ٹرانسلیٹ وہ بھی کر دیے, تیسری کتاب کی ٹرانسلیشن سندھی میں بھی ہو گئی. جی میں بڑا حیران ہوں, چند دن پہلے ہمیں کاپی ملی, اور میں خود کبھی اس بات سے حیران ہوتا ہوں کہ بڑوں کے کام زندگی میں اللہ کی دی ہوئی توفیق سے مجھے یاد بھی نہیں ہے میں نے کیا کچھ کیا ہوگا, آپ نے بھی بڑی خیر کے کام کیے ہوں گے, لیکن میں نے ریٹرن دیکھا ہے. پھر بڑے لوگ آپ کے کام کرنے لگ پڑتے ہیں, آپ حیران ہوتے ہیں یار میں نے تو کہا ہی نہیں تھا. مجھے اچانک ایک ای میل آتی ہے اور کوئی محترمہ پوچھتی ہے کہ جی میری برتھ فرانس کی ہے, پرمیشن دے میں آپ کی کتاب فرانسیسی میں ترجمہ کرنا چاہتی ہوں. میں نے دے دی. وہ کتاب فرینچ میں پرنٹ ہو گئی, امیزون پہ اویلیبل ہے. میں نہ کبھی ان کو ملا ہوں نہ میں جانتا ہوں. کسی نے سندھی میں ٹرانسلیٹ کر دی, کسی نے پشتو میں ٹرانسلیٹ کر دی, کوئی کہاں کہاں کیسے کیسے کام ہو رہا ہے. سو آپ سب سے یہ میں کہنا چاہوں گا کہ اس آج کی نشست سے ایک آپ کم از کم سب کہہ لیجیے کہ میرا کام پڑھانا نصیحت ہے کہ کسی کی بھی کوئی اچھی صفت دیکھیں تو اس کو کاپی کریں, اس کو اپنی زندگی میں لے کر آئیں. نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ اس کو ماڈلنگ کہتی ہے. ایک وہ ریمپ پہ ماڈلنگ ہوتی ہے. یہ ماڈلنگ کا مطلب ہے کسی کے پاس بھی کوئی نتیجہ ہے, جس انداز سے وہ نتیجہ ہے اس انداز کو کاپی کرنا آپ پہ لازم ہو گیا کہ آپ اس کو کاپی کیجئے, وہی نتائج آپ کے پاس آنے لگ پڑیں گے. تو خان صاحب آپ کا ڈیوو میں ہونا, آپ کا جاب, آپ کا پروفیشنل ہونا اپنی جگہ پہ, لیکن آپ کا قد کاٹ ان عہدوں سے, ان ساری کی ساری پوزیشن سے بہت بڑا ہے. اور میں ہمیشہ دعا گو ہوں کہ جو جس انداز سے آپ ماشاءاللہ ڈیلیور کر رہے ہیں, اور یہ بالخصوص اللہ نے آپ کو جو ڈیوو کا ایک بڑا اہم, پہلے بھی بڑی اہم سیٹ پہ تھے اور اس پوزیشن پہ آپ آئے ہیں, اس سے یہ ادارہ بھی مضبوط ہوگا اور سب سے بڑھ کے آپ کو مزید کنٹریبیوٹ کرنے کا موقع ملے گا. اور ہمارے لیے تو ایک فخر کی بات ہے کہ خان صاحب جو ہیں وہ پہلے اتنے اچھے کامیاب پروفیشنل ہیں اور ایک نئی ذمہ داری ان کے پاس آ گئی ہے. میری تمام دوستوں سے اور بالخصوص جو میرے پختون دوست ہیں جو آپ کی وجہ سے آج سنیں گے, ان سب کا بہت بہت شکریہ. خان صاحب یہ ہم نے آپ سے ایک نئی ریت روایت شروع کی ہے آج سے. تو خان صاحب یہ روایت ریت جو ہے وہ تقریب پذیرائی ہے کہ ہمارے سرکل میں, ہمارے ارد گرد اگر کوئی بھی کسی بہتر جگہ پہ پرفارم کر رہا ہے, ڈیلیور کر رہا ہے اور اللہ اس کو کوئی مقام دیتا ہے تو ہمیں اسے سیلیبریٹ کرنا چاہیے. تو چند دن پہلے خوشی کی نا انتہا نہیں تھی, مجھے ایسا لگا ایک دم میڈل ملا ہے مجھے. جیل میں تھا تو جیلر نے کہا کہ سر, میں انسپیکشن بھی میرے پاس NOV میں ہوں, تو میں نے کہا جی میں بس وہ کھانا دیکھ کے تو ہیلتھ دیکھ کے چلا جاؤں. وہ نہیں لیکچر دے دیں. ہم نے پنڈال اکٹھا کیا ہوا. وہاں پروٹوکول اوبویس یہی ہے کہ جیسے فوج کے پاس جاؤں تو کوئی کپتان اٹھ کے میرا تعارف کرواتا ہے, سول سروسز میں جاؤں تو کوئی اٹھتا ہے ASP, یہاں پھر بیوروکریسی میں جوڈیشری میں جاؤں تو جج اٹھتا, وہاں قیدی اٹھا. تو میں ڈر گیا کہ اب قیدی میرا تعارف کرائے گا کہ میں تھوڑے قتل کیتے نے, بہتے کیتے نے, یہ نہ کہہ دے. تو قیدی نے ایک بڑا کمال کا جملہ, وہ یقین کیجئے میں نے اپنی نام آنکھوں کے ساتھ اس کے بعد لیکچر شروع کیا. اس نے کہا جی میں پچھلے 2.5 سال سے شاہ صاحب کو ہر سنڈے کو جو دنیا اخبار آتا ہے اس میگزین میں جو ان کا ایک تحریر ان کی ہوتی ہے میں پڑھتا ہوں, اور میں ان کا ایک غائبانہ فین تھا جن کو میں نے پہلی بار دیکھا. مجھے بڑوں نے یہ جملہ کہا ہو کہ میں آپ کا فین ہوں, میں آپ کی ویڈیوز دیکھتا ہوں, میں آپ کے لیکچر سنتا ہوں, کتابیں پڑھتا ہوں. لیکن ایک جیل کا قیدی جو کئی سالوں سے بیچارہ ادھر پڑا ہے, اس تک تحریر اگر پہنچ رہی ہے, نہ وہاں سوشل میڈیا ہے, نہ اس طرح چیزیں ہیں, یقین کیجئے مجھے ایسے لگا کہ میڈل مجھے مل گیا. اور وہ جو میرا درجن 13 تھا, وہ جو میں 1 مائل مور زندگی میں چلتا رہا, وہ جو میں نے کبھی سپلی دی, چونگا دیا اور ویلیو ایڈ کی انکنڈیشنل, مجھے ایسے لگا کہ اس کی وصولی جو ہے نا یہ قیدی کے جملے میں ہے کہ میں جیل میں سلاخوں کے پیچھے ہر سنڈے کو ایک اخبار آتا ہے جس میں ان کا آرٹیکل پڑھتا ہوں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. ہمارے ہاں ایک بڑا غلط رواج ہے, میں غلط ہی کہوں گا اس کو, کیونکہ جب انسان اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تب ہم اس کے نام کی شامیں مناتے ہیں اور آپس میں بیٹھ کے ایک دوسرے کے ساتھ بات کر رہے ہوتے ہیں. کبھی غور کریں, جنازہ پڑا ہوتا ہے اور جنازے پہ بات ہو رہی ہوتی ہے کہ یار یہ شخص بڑا اچھا تھا, اس نے میرے ساتھ یہ نیکی کی, اس کی یہ خوبیاں ہیں, لیکن انفارچونیٹلی وہ خود نہیں سن سکتا. ساری دنیا اس کے بارے میں سن رہی ہے. جس شخص نے نیکی کی ہے
یا جس شخص نے کسی کے ساتھ اچھا کام کیا ہے اس کو اپنے بارے میں آج تک احساس ہی نہیں ہوتا کہ وہ کیا شخصیت ہے. اسی لیے یہ جو شامیں ہیں, جو یہ راتیں ہیں اور جو محفلیں ہیں, یہ انسان کی زندگی میں ہونی چاہیے, تاکہ اب ساجد خان صاحب کو دیکھنا آج ایک پلیئر ملے گا, سب لوگ ان کے بارے میں بات کریں گے, اور 2-3 پہلو ساجد خان صاحب کی زندگی کے جس پہ میں روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا. ایک تو میں نے اپنے محسن کو تھوڑا سا یاد بھی رکھنا چاہیے, اور کیونکہ عارف انصاری صاحب نے ہمیں ملوایا تھا, اور عارف انصاری صاحب ایک بڑی ہی اچھی شخصیت ہیں, ان کا کام بھی یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو کنیکٹ کرواتے ہیں, تو یہ کریڈٹ سب سے پہلے میں ان کو دینا چاہوں گا کہ انہوں نے ہمیں ملوایا, اور ہمارا پھر سلسلہ پچھلے 10-12 سالوں سے چلتا رہا. کیونکہ ہم اکثر اوقات ان شخصیات کو بھول جاتے ہیں کہ جنہوں نے ہماری زندگی میں ویلیو ایڈ کی ہوتی ہے. اپنے محسنوں کو, اپنے استادوں کو, اپنے دوستوں کو ضرور یاد رکھا کیجیے. مجھ سے کسی نے پوچھا کہ اگر اچھے انسان کی آپ نے پہچان کرنی ہے تو اس کا کیا کرائیٹیریا ہے, کیسے پتہ چلے گا کہ کون سا انسان اچھا ہے؟ تو میں ان سے کہتا ہوں وہ 3 اس کے کرائیٹیریا ہیں. نمبر 1 کہ اس کے جو دوست آپ دیکھیں کہ کتنے سالوں سے اس کے دوست اس کے ساتھ چل رہے ہیں, کیونکہ جب آپ اسٹرگل کے ٹائم پہ ہوتے ہیں تو آپ کے دوست ویسے ہی ہوتے ہیں, کچھ لوگ آگے نکل جاتے ہیں اور کچھ لوگ وہیں پہ رہتے ہیں. تو وہ اگر آپ یہ سوچیں کہ اب میں سکسیزفل ہو گیا ہوں اور جو میرا دوست ہے اب وہ اسٹرگلر ہے, اگر آپ اس کو چھوڑ کے نئے دوست بنانا شروع کر دیتے ہیں تو یہ خاندانی انسان کی یہ نشانی نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ دوست جو ہے, اچھا انسان وہ ہے جو دوسرے کی زندگی میں ویلیو ایڈ کرے. کہیں اس کو کوئی مسئلہ آتا ہے, سنیں اس کی تکلیف کو, اس کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ویلیو ایڈ کرتا رہے. تیسری بات یہ ہے کہ اس کا ہمیشہ خیر خواہ ہو, اور اگر وہ اس محفل میں نہ ہو, جیسے عارف انصاری صاحب ابھی اس محفل میں نہیں ہیں لیکن ہم ان کا تذکرہ کر رہے ہیں کیونکہ وہ وجہ بنی ساجد خان صاحب کو مجھے ملوانے میں. تو اپنے محسنوں کو, استادوں کو, دوستوں کو یاد رکھنا چاہیے. اب 3 باتیں میں ساجد خان صاحب سے کی بتاؤں گا آپ کو. پہلا تو ایک احسان ہے ان کا مجھ پہ, جب ہم ملیشیا گئے تو ہم باتو کیف گئے, کیونکہ ساجد خان صاحب پہلے سے باتو کیف گئے ہوئے تھے. بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ, ویسے باتو کیف از دا بیسٹ اینڈ بیوٹیفل پلیس ان دا ورلڈ, آپ لوگوں کو ضرور جانا چاہیے وہاں پہ. اچھا, ان کا جو مین کوریڈور ہے, سیڑھیاں چڑھ کے جب اوپر جاتے ہیں وہاں سب جاتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ایک بہت بڑی کیو اور بھی ہے جس کا کسی کو پتہ نہیں چلتا. تو ساجد خان صاحب نے ہمیں بس میں ہی کہہ دیا تھا ہم نے دونوں کیوز کا وزٹ کرنا ہے. خان صاحب اگر آپ نہ ہوتے تو وہ ہم وزٹ نہ کر پاتے. پھر میں نے ساجد خان صاحب کے ساتھ 4 کنٹریز کا میں نے وزٹ کیا, ملیشیا, سنگاپور, سری لنکا اور تھائی لینڈ, اور ہم نے یہاں پہ بھرپور وقت گزارا. آپ نے زندگی میں اگر ریلیشن بلڈ کرنا ہے کسی کے ساتھ تو آپ ان کے ساتھ سفر کریں اور ان کے ساتھ کھانا کھائیں. اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ کو کہ آپ بھی پریزیڈنٹ بنے ڈائیوو کے. ایسی محفلیں نا انسان کی ساجد خان صاحب زندگی میں ہونی چاہیے, تاکہ زندگی میں اس کو پتہ چلے اور لوگوں کو بھی پتہ چلے کہ وہ کتنی بڑی اور اچھی شخصیت ہے. پھر دوسرا پہلو یہ ہے کہ جب میں کبھی ڈائیوو پہ ہوتا ہوں ٹکٹ نہیں ملتی. ڈائیوو پہ کبھی بھی چلے جائیں نا, آپ کو ٹکٹ نہیں ملے گی, یا تو ٹائم لمبا ہوتا ہے کیونکہ ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی سروس آپ اچھی دے رہے ہیں تو لوگ آپ کی طرف مائل ہوتے ہیں. تو میں ساجد خان صاحب کو فون کرتا ہوں اور پھر میں بڑے دھرلے سے جاتا ہوں ریسیپشن پہ, میں کہتا ہوں اوے یہ آپ کے سی او ہیں, ان سے بات کر لیں. تو فوراً ساجد خان صاحب کوئی نہ کوئی اس کا حل کرتے ہیں. پھر تیسرا احسان ساجد خان صاحب کا یہ ہے کہ قاسم علی شاہ صاحب کی جو کتابیں ہیں ان کو انہوں نے ترجمہ کروایا پشتو لینگویج میں, اور جو وہاں کی جو پٹھان کمیونٹی ہے جو انگلش, اردو یا دوسری لینگویج کو نہیں سمجھتی ان تک وہ کتاب کو پہنچایا گیا. اور جو قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کا چیپٹر ہے وہ پشاور میں شروع کیا. تو اسی سے میں اپنی بات کو اختتام کروں گا کہ ایسی محفلیں جہاں زیادہ ہونی چاہیے, اور یہ ٹرینڈ آپ نے بنایا ہے ساجد صاحب. ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ انسان کی زندگی میں اس کے ساتھ بات کی جائے, اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ کا جو یہ سارے آپ کے جو چاہنے والے ہیں, آپ کے دوست احباب ہیں, یہ بڑے ٹائم پہ آئے اور ہم نے اس سیشن کا آغاز بڑے ٹائم سے کیا. آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ جی. یہاں پہ کھڑے ہو کے بات کرنا جہاں باعث فخر بھی ہے میرے لیے, وہاں پہ نا ایک بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے, خاص طور پہ جب بھی آپ کسی ایسی شخصیت کے متعلق بات کرنا چاہتے ہیں جو آپ کے استاد بھی ہوں, آپ کے منٹور بھی ہوں, اور ان کا ایک بہت بڑا کردار ہو آپ کی زندگی میں,
اس شخصیت کے متعلق جب بھی آپ بات کرتے ہیں تو آپ کو ایک احساس ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی الفاظ میں کوئی باتیں ایسی رہ جائیں جو آپ کہنا چاہ رہے ہوں اپنے استاد کو، اپنے منٹور کو، اور وہ آپ نہ کہہ پائیں۔ میں کوشش کروں گا کہ جو میرے دل میں ہے، اور بعض اوقات آپ بڑے گھبرائے بھی ہوتے ہیں چونکہ کسی شخصیت کے سامنے اس کی الفاظ کو بیان کرنا بھی یہ بھی ایک بڑا مشکل کام ہے۔ جہاں تک ساری صاحب کے متعلق میں بات کروں تو میرا ان سے رشتہ 2012 کے اندر جڑا تھا، اور اس وقت میری زندگی میں ایک فیز آیا، میں ٹیلی کام سیکٹر میں تھا، اور میں اس وقت ایک سٹرگل ہوئی میری لائف کے اندر۔ ایک میری جاب جو تھی وہ کوئٹ ہو گئی تھی، اور میں سرچ کر رہا تھا جاب کو، میں جو میرا ماضی تھا وہ ٹیلی کام سیکٹر میں تھا۔ تو ایک دوست کے ریفرنس سے مجھے ایسا پتہ لگا ٹی سی ایس میں ایک اوپن انٹرویوز ہے، تو اوپن انٹرویو دینے گیا، وہاں پہلی دفعہ میری ساجد خان صاحب سے ملاقات ہوئی۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں آپ کی زندگی میں، ماضی میں بھی میرے کچھ استاد ایسے تھے جن کو میں یاد رکھتا ہوں، اور نہ صرف میں یاد رکھتا ہوں بلکہ وہ ہمیشہ میرے ماں باپ کی دعاؤں میں رہتے ہیں اور میرے چاہنے والوں کی دعاؤں میں رہتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے اگر میں خاص طور پہ بات کروں خان صاحب کی شخصیت کی، تو ان کے ساتھ کام کرنا جہاں باعث فرش یعنی کہ کافی یعنی کہ ایک بہت بڑا کام ہے، وہاں پہ ایٹ اے سیم ٹائم یہ بھی ہے کہ بہت ٹف بھی ہے۔ خان صاحب کی ایک شخصیت ہے کہ وہ آپ کو کبھی جو ہے وہ آرام سے نہیں بیٹھنے دیتے۔ ان کا ایک قول ہے، میں ہمیشہ اپنے جو جونیئرز ہیں یا جو اپنے ساتھی ہیں ان کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ وہ آپ کو خوش نہیں رکھنا چاہتے، وہ آپ کو خوشحال رکھنا چاہتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت چھوٹی سی بات ہے لیکن اس کا مفہوم بہت گہرا ہے۔ جو لوگ اس کو سمجھ پاتے ہیں وہ سمجھ پاتے ہیں کہ کیسے آپ کی زندگی کو وہ بدلتے ہیں۔ عموماً جو آپ کے لیڈرز ہوتے ہیں وہ صرف آپ کے ساتھ پیار سے بات کریں گے، آپ کو بس اپنے لیے یوز کریں گے، کنزیوم کریں گے، لیکن کبھی بھی وہ آپ کو اس طرح نہیں بناتے کہ وہ آپ کو آپ کی ذات کے لیے بنائیں۔ تو الحمدللہ میں اگر بات کروں تو خان صاحب نے جو سب سے بڑا بدلاؤ جو میری زندگی کے اندر کیا وہ یہ کیا کہ انہوں نے مجھے کبھی بھی یعنی کہ میں سمجھتا ہوں کہ میرا زندگی میں جو ان کا سب سے بڑا احسان ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے ہمیشہ مجھے ایکٹیو رکھا۔ یعنی کہ میں ایک بہت یعنی کہ بیک آفس والا آدمی ہوں اور بہت زیادہ آئسولیشن میں جینے والا آدمی ہوں، لیکن انہوں نے میری شخصیت میں ایسا نکھار ڈالا، خاص طور پہ جب یہ 5 سال پہلے جب میرے ڈائریکٹ ان کی رپورٹنگ میں مجھے آنے کا موقع ملا تو میری پوری زندگی جو ہے جب بھی میں پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں تو وہ بدل کے رہے گی۔ اور انہوں نے جہاں آپ کو فریڈم دیتے ہیں کام کرنے کی، وہاں پہ ایک ایسا ایک آپ سمجھے ایک فائر وال آپ کی ارد گرد لگائی ہوتی ہے انہوں نے کہ وہ اس کے اندر آپ کے ہر اس پہلو پہ آپ کو بہت زیادہ فوکس کرواتے ہیں جو آپ کے امپرومنٹ ایریا ہوتے ہیں۔ اور جب اس وقت جب آپ امپرومنٹ لے رہے ہوتے ہیں اپنی لائف میں تو وہ آسان نہیں ہوتی، آپ کو یعنی کہ بعض اوقات آپ بڑے اگریسو ہوتے ہیں کہ یار یہ کیا کر رہے ہیں، یہ میرے ساتھ کیا ظلم کر رہے ہیں، میں نے ان کے لیے کیا نہیں کیا، لیکن جب اینڈ آف دا ڈے آپ کو رزلٹ ملتا ہے، جب آپ اپنی زندگی میں کامیابیاں حاصل کرتے ہیں، یقین مانے آپ کا ان کا ہاتھ چومنے کو دل چاہتا ہے۔ تو یہ بہت بڑا الحمدللہ یعنی کہ باتیں تو بہت سی ہیں یعنی کہ جو کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں دل کی گہرائیوں سے دعائیں ہیں اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے جو ینگ لیڈر ہیں جو ان کے سائے میں ہیں اور جو لوگ ان کو سنتے ہیں الحمدللہ، یا اب ہم پہ ایک بہت بڑا فرض ہے میں سمجھتا ہوں جنہوں نے ان کے ساتھ کام کیا ہے، اب یہ جو مشن ہے جو الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے اور اسی طریقے سے وہ ہماری رہنمائی کرتے رہیں، اب یہ ہم پہ اور آپ جو سن رہے ہیں ان پہ ذمہ داری ہے کہ جس طرح انہوں نے ہمیں محنت اور لگن سے ہمیں تراشا ہے، اسی طریقے سے اب ہم پہ فرض ہے کہ ہم اسی وہی محنت اور لگن جو ہمارے استادوں نے خاص طور پہ خان صاحب نے ہم پہ کی ہے، ہم بھی اسی طریقے سے آنے والے جو لوگ ہیں ان کو اسی طریقے سے گائیڈ کرتے رہیں۔ تو ساری صاحب بے انتہا بہت شکریہ، جزاک اللہ، تھینک یو۔ اب میں اپنے ساتھی اپنے دوست رحمان صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آ کے اس شام کے متعلق کچھ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرسٹ آف آل تو میں تھینکس کہوں گا قاسم علی شاہ صاحب فاؤنڈیشن کا کہ جنہوں نے ہمارے استاد، ہمارے مینٹور، ہمارے دوست، ہمارے بھائی ان کے اعزاز میں آج کی شام رکھی۔ یہ بڑے آنر کی بات ہوتی ہے، جیسے کہ پہلے بھی کہا گیا کہ لوگ جو ہے جب کوئی چلا جاتا ہے تب اس کی یاد منائی جاتی ہے، تو رہتے ہوئے کسی کو یاد رکھنا یہ بہت بڑی بلیسنگ ہوتی ہے۔ ساجد صاحب جو ہیں ہمارے استاد، بھائی، دوست، میں جب کریڈٹ کنٹرول ڈپارٹمنٹ میں تھا تو یہ ہمارے کریڈٹ کے ہیڈ تھے، تو ہم ان کو دیکھتے تھے تو ہمیں ایک بڑی موٹیویشن آتی تھی کہ یار اس لیول کا بندہ جو ہے نا، دیکھیں کیسے موٹیویٹڈ ہو کے ہم سے بات کرتے تھے، ہمیں موٹیویٹ کرتے تھے۔ ریکوریز کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا، اتنا اس وقت بڑی مشکلات ہوتی تھی، سیلز ڈپارٹمنٹ اب بڑا پریشر بلڈ کرتا تھا کہ آپ پلیز اس کو ریلیکس رکھیں، یہ کریں، تو وہ بڑا چیلنج ہوتا تھا ہم لوگوں کے لیے کہ ہم کیسے جو ہے چیزوں کو کریں۔
تو اس وقت جب ساجد صاحب کو دیکھتے تھے اور یہ جب ہمیں موٹیویٹ کرتے تھے کہ نہیں جی آپ اس طرح سے کام کریں, یہ چیز کریں, انہوں نے پالیسیز بنائی, بہت کچھ ہمارے لیے کام کیا. تو وہاں سے جب ہم ان کو دیکھتے تھے تو ایک ہوتا تھا کہ خان صاحب کے ساتھ نا ڈائریکٹ کام کرنے کا جو ہے نا کبھی موقع ملے تو کیا بات ہوگی. تو اس کے بعد پھر ساجد صاحب جو ہیں وہ M&P میں تھے, وہاں پہ OCS میں انہوں نے ساتھ ہمارا, ہم نے ان کے ساتھ پھر تو تھوڑا سا موقع ملا ہمیں کام کرنے کا, لیکن ڈائریکٹ پھر بھی نہیں اپرچونٹی مل سکی. تو اچانک ایک دم موقع ملا اور پھر خان صاحب نے انوائٹ کیا ایک دفعہ کہ جی آپ آئیں اور جوائن کریں یہاں پہ آ کے ڈیوو فاسٹیکس کو. تو میرے لیے بڑے اعزاز کی بات تھی, کیونکہ ایک آپ کی وش ہوتی ہے کہ آپ کسی کے ساتھ کام کرنا چاہیں, آپ کی ایک وہ اپرچونٹی جو ہے وہ ایک دم سے کریٹ ہوئی اور میرے لیے, اور مجھے میرے لیے بڑے اعزاز کی بات تھی کہ میں باس کے ساتھ کام کروں. تو الحمدللہ ان کے ساتھ گزارے ہوئے 3 سال سچ پوچھیں تو اتنی لرننگ, اتنی چیزیں سیکھنے کو مل رہی ہیں. سب سے بڑی بات جو چینج انہوں نے میرے اندر سمجھ لیں آئی ہے, وہ سب سے پہلی چیز جو ہے وہ مائنڈ سیٹ میرا چینج ہوا ہے. مائنڈ سیٹ بڑا ڈفرینٹ تھا میرا, پہلے میں بڑا ڈفرینٹ سوچا کرتا تھا, لیکن سر نے کافی چیزیں جو ہے ہمیں سکھائیں کہ نہیں یار یہ اس طرح سے آپ سٹیپس لیں, آپ اس طرح سے چلیں. لیڈرشپ کی طرف ہمیں لے کے گئے, جو رول پہلے میں شاید دوسرا سے پرفارم نہیں کر پا رہا تھا, اب الحمدللہ ان 3 سالوں میں نے لیڈرشپ جو رول ہے اس کو بھی شروع کیا. ساجد صاحب ایک تو اچھی بات یہ ہے کہ کبھی انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ یار اس ٹائم پہ آپ نے کال کی ہے, ایسے ہے ایسے ہے, ہر وقت گائیڈ کرتے ہیں. سب سے بڑی بات شفقت ان کی کہ بڑے پیار سے ہمبل طریقے سے سمجھانا ہے یار یہ آپ چیزوں کو اس طرح سے لے کے چلیں. ہمیں اس بات کی بھی خوشی ہے کہ باس جو ہے ساجد صاحب ہمیشہ ہمیں جو ہے نا پازیٹیولی لے کے جانا چاہتے ہیں کہ یار آپ پازیٹیولی چیزوں کی طرف چلیں. ہمیں کہیں پہ بھی کبھی کوئی پرابلم آ جائے, کچھ ہو جائے, تو وہ بڑے اچھے طریقے سے گائیڈ کرتے ہیں. ماشاءاللہ کبھی محسوس نہیں ہوا, بھائی ہیں, دوست ہیں, ہر اس میں سے مینٹورشپ اگر آپ بات کریں تو میں کہتا ہوں کہ آپ کا خواب ہی ہوتا ہے کہ آپ کسی اپنے مینٹور کے ساتھ کام کریں. تو یہ ہمارے لیے بڑے آنر کی بات ہے. اور آج میں ساجد صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ جتنا لمبا اگر ان کا سفر دیکھا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر کتاب بھی لکھی جائے تو شاید کتاب بھی کم پڑ جائے, الفاظ کم پڑ جائے ان کی شخصیت کو بریف کرتے کرتے. تو میں آپ سب کو کہوں گا کہ ایک دفعہ ساجد صاحب کو پراپر ویلکم کریں دوبارہ ماشاءاللہ پریزیڈنٹ کی پوزیشن پہ جو ان کو ملی ہے, اس کے لیے ان کے لیے کلیپنگ ہونی چاہیے. اور ہماری دعائیں ہیں کہ ساجد صاحب اسی طرح ہی پروان کرتے رہیں. ہماری خوشی ہے اس بات پہ کہ ہمیں میرے لیے اسپیشلی اعزاز کی بات ہے کہ میں ان کی لیڈرشپ میں کام کر رہا ہوں, اور انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے کہ ہم اسی طرح ہی اچھی طرح سے پرفارم کرتے رہیں. بہت شکریہ آپ سب کا, تھینک یو ویری مچ. اب میں ایک اور شخصیت کو بلانا چاہوں گا کہ وہ آئیں, اور میرے ساتھی میرے دوست جازب نذیر راجہ صاحب. السلام علیکم جی. میرا نام جازب نصیر ہے اور میں ڈائیوو میں آپریشنس کو ہیڈ کر رہا ہوں. میں نے اس انڈسٹری میں آلموسٹ کوئی 12 سال پہلے جو ہے وہ اپنے پروفیشنل لائف کا آغاز کیا, اور مجھے خان صاحب کے ساتھ کام کرتے ہوئے آلموسٹ کوئی 8 سے 10 سال ہو گئے ہیں. تو میری پرسنل لائف اور میری پروفیشنل لائف کی اگر میں بات کروں تو ساجد صاحب کا ایک بڑا اس میں اہم کردار ہے, جس کو نہ میں اگنور کر سکتا ہوں, نہ میرے گھر والے اگنور کر سکتے ہیں, اور جس کا اثر میری ساری زندگی میں رہے گا. تو آج سے کوئی 8-10 سال پہلے ساجد صاحب کی کال آئی کہ یار ڈائیوو میں ایک سفر کا آغاز کرنا ہے اور ہم نے ایک نیا کام سٹارٹ کرنا ہے. تو ہم نے کوئی 10 سال پہلے 8 سال پہلے ڈائیوو میں ایک لاسٹ مائل اور ایک آپریشنس کا آغاز کیا مل کے, اور الحمدللہ ہم آج ایک ملک کی ایک نامزد کمپنیوں میں ہمارا ایک نام ہے, اور ہمیں ایک بہت سے ایک نمایاں شہروں میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں اور اپنی سروسز جو ہے وہ ایک اچھے طریقے سے دے رہے ہیں, اور آگے بھی انشاءاللہ اس کو اور امپروو کریں گے اور آگے لے کے جائیں گے. تو ساجد صاحب کی میں بات کروں تو الحمدللہ اس طرح کا لیڈر, اس طرح کا باس ملنا میں سمجھتا ہوں کہ خوش قسمتی ہے انسان کی, کہ وہ آپ کو اس طریقے سے موٹیویٹ کر کے, اس طریقے سے ٹرین کر کے, اس طریقے سے تراشتے ہیں کہ آپ زندگی میں کہیں بھی ناکام نہیں ہو سکتے. آج میں بڑے یقین سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں ڈائیوو میں اگر کہیں اور بھی جاؤں, کسی اور سفر کا بھی آغاز کروں, تو جو میری ٹریننگ اور جو میرے معاملات پچھلے 8-10 سال میں گزرے ہیں, تو مجھے یہ یقین ہے کہ میں زندگی میں کہیں پہ فیل نہیں ہو سکتا. اور اس کی 110% جو صحرا ہے وہ جاتا ہے ساجد صاحب کو. پھر دوسری چیز کہ پوری انڈسٹری میں ایک چیز مشہور ہے اور ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ ساجد صاحب کو اللہ تعالیٰ نے ایک تحفہ دیا ہے کہ ان میں ایک کنونسنگ پاور بہت اچھی ہے. تو ہم لوگ انڈسٹری میں ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ یار اگر کوئی بندہ خودکشی کر رہا ہے تو ساجد صاحب اس کو واپس زندگی کی طرف لا سکتے ہیں, اور اگر کوئی بہت خوش ہے تو یہ اس کو شاید خودکشی میں مجبور بھی کر سکتے ہیں. تو
تو یہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو ایک تحفہ ہے کہ یہ جو کنونسنگ پاور ہے میں نے اپنی زندگی میں کسی اور انسان میں نہیں دیکھی کہ کس طریقے سے جو ہے وہ آپ اگلے بندے کو اپنی بات منوانے میں یا کنونس کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں. پھر ہم نے ان سے ایک اور چیز سیکھی جو ٹاپ مینجمنٹ ہے اس کو کس طریقے سے اپنے ساتھ لے کے چلنا ہے اور اپنے ساتھ اس کو موٹیویٹ کرتے ہوئے معاملات کو کس طریقے سے اپنے لیے پازیٹیولی جو ہے وہ اس کو بہتر رکھنا ہے. تو الحمدللہ ہمیں ایک بہت اچھی لرننگ اور اوور آل ایک بہت اچھی اپرچونٹی اور جو ایکٹیونیس ہے وہ ہمیشہ رہی ہے. تو جو جیسے اقدر صاحب نے بھی کہا کہ سائی صاحب ہمیشہ کہتے ہیں کہ میں خوش نہیں خوشحال کروں گا, تو وہ ایک بڑی گہری بات ہے. خوش ہم بھی کبھی نہیں ہوئے پچھلے 8-10 سال میں, لیکن یہ ہے کہ الحمدللہ ہم بہت زیادہ خوشحال ضرور ہوئے ہیں جو میجرلی ہماری زندگیوں میں میٹر کرتا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ پروفیشنل لائف میں یا پرسنل لائف میں ہیں تو آپ کی خوشحالی زیادہ میٹر کرتی ہے ایز کمپیئر ٹو کہ آپ جو ہے وہ ایک لمیٹڈ سرکل میں بیٹھ کے خوش بیٹھے ہوں اور جس کا کوئی امپیکٹ آپ کے فیوچر میں یا آپ کے بچوں کی لائف میں نہ آ رہا ہو. پھر تیسری چیز جو ہم نے ان سے سیکھی, یہ آپ نے اپنی فیملی اپنے بچوں کے لیے ان تک محنت ان تک لگن اور ان کے لیے جو خواب سوچا تھا وہ شاید میں نے اپنی زندگی میں کسی اور بندے کو اس لیول پہ نہیں دیکھا کہ انہوں نے اپنی فیملی کے لیے خواب سوچا ہو اور اس کو اس لیول سے بھی آگے تک لے کے گئے ہوں اور اپنی حیثیت سے بڑھ کے ان کے لیے کام بھی کیا ہو, ان کو ایک ڈائریکشن دی اور اس ڈائریکشن کو اچیو کرنے میں دن رات محنت بھی کی ہو اور کوشش بھی کی ہو. تو اس چیز سے ہمیں بڑی موٹیویشن ملی کہ یار ہم بھی اپنی فیملیوں کے لیے ایسے سوچ سکتے ہیں, ہم بھی ان کو یہ لائف دے سکتے ہیں, ہم بھی ان کو ایک اچھی کوالیفیکیشن اور ایک معاملات ان کے لیے ہم بھی پروسیڈ کر سکتے ہیں. تو ہمیں جو ہے وہ ہر طرح سے پروفیشنلی پرسنلی ورچولی ایک موٹیویشن ساجد صاحب سے ہر آئے دن ملتی رہتی ہے. سیکنڈلی ان کا جو بلیف ہے وہ اللہ تعالیٰ پہ, وہ الحمدللہ ایز اے مسلم بھی ہونا چاہیے اور باس کا ویسے بھی بہت بلیف ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات پہ جو بلیف ہے وہ بڑا اسٹرانگ قسم کا ہے کہ انسان کی محنت اور لگن اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کا کے اوپر توکل ہونا وہ بڑا ضروری ہے. یہ تینوں چیزیں جب ملتی ہیں تو تب انسان سکسیزفل ہوتا ہے. تو وہ الحمدللہ ہمارے سامنے ایک ایگزامپل بیٹھی ہے جو کہ اس پورے معاملات میں ہمارے لیے ایک رول ماڈل ہے اور ہم ان کو ایز اے رول ماڈل لیتے ہیں, ہماری فیملی ان کو ایز اے رول ماڈل لیتی ہے اور ہم بڑی یقین سے اور بڑی امید سے اس چیز پہ ہیں کہ ساجد صاحب انشاءاللہ آگے جائیں گے اور ہم لوگ اور ترقی کریں گے اور ہماری کمپنی ہمارا ملک ہم سب لوگ اور ترقیوں کے راہوں میں آگے چلتے رہیں گے. آخر میں ساجد صاحب کو مبارکباد دوں گا کہ ساجد صاحب وائس پریزیڈنٹ سے پریزیڈنٹ پروموٹ ہوئے ہیں اور یہ ان کی نہیں ہم سب کی پروموشن ہے اور ہم سب سمجھتے ہیں کہ آج ساجد صاحب پروموٹ ہوئے ہیں تو ہم سب لوگ ان کے ساتھ پروموٹ ہوئے ہیں. تھینک یو ویری مچ. میں دعوت دینا چاہوں گا اپنے دوست شہباز مغل صاحب کو کہ وہیں اپنے خیالات کا اظہار کریں. میں بس یہی کہنا چاہوں گا کہ خان صاحب سے ملاقات سے پہلے ٹی سی ایس میں ایک روٹین لائف تھی, لیکن جیسے ہی خان صاحب لاہور میں آئے تو وہ بالکل کمپنی ایسے جیسے کوئی چینج نہیں ہو جاتی, کیونکہ پہلے ہم کولیگز تھے تو خان صاحب نے ہمیں آ کے ایک فیملی بنا دیا, چاہے آپریشنز ہے چاہے وہ سیلز ہیں, ہماری فیملی کی گیٹ ٹوگیدرز کی انہوں نے, اور بڑا ایک اچھا ایسے فیل ہی نہیں ہوتا تھا کہ ہم کسی کمپنی میں آ کے ایسے فیملی کے طور پہ ہی ہم آپریٹ ہو رہے ہوتے تھے. اور جہاں تک خان صاحب کی بات ایک اور بڑی اچھی ہے, گاہے بگاہے بلا کے اپنے آفس میں بلا کے پوچھتے رہتے, پوری انڈسٹری کے بارے میں سوچتے ہیں. جتنے بھی لوگ ہیں ہمارے سیلز کے, کوئی پریشان ہے کہیں تو مجھے اسپیشلی نام لے کے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے, اس کا کیا کرنا ہے, اگر وہ پریشان ہے تو اسے بلا لیں. تو اس طرح سے جو سوچ ہے, اجتماعی سوچ کسی کی بھی نہیں ہے. جو پوری انڈسٹری میں وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کون پریشان ہے کون نہیں ہے, تو کسی طرح اسے کہیں نہ کہیں اوبلائج کریں ہم. تو یہ بڑی چیزیں. اور ایک خان صاحب بات کرتے ہیں اور وہ میں نے دیکھا بھی ہے, پریکٹیکلی بھی دیکھا ہے چیزیں کہ خان صاحب کہتے ہیں جو بندہ میرے ساتھ ایک بار کام کر لیتا ہے نا تو وہ کہیں بھی فیل نہیں ہو سکتا. ہمیں تو پریشانی تو ہو رہی ہوتی ہے وقتی طور پہ ان کے ساتھ کام کر کے, تو لیکن جو ہے نا یہ واقعی سچ ہے کہ جو اسپینڈ کر لیتا ہے ٹائم ان کے ساتھ, خان صاحب کے ساتھ, وقتی طور پہ وہ لگ رہا تھا. اور وہ سب سے زیادہ کمپنی, جیسے ہم ڈیوو میں کام کر رہے ہیں, ڈیوو کے لیے تو ہم کام کر رہے ہوتے ہیں, لیکن خان صاحب کا فوکس یہ ہوتا ہے کہ اس کی اپنی پرسنالٹی میں چینجز آئیں, یہ خود گروم ہو بندہ, ٹھیک ہے,
بیسکلی کام اس بندے کے لیے بھی کر رہے ہوتے ہیں, کمپنی کے لیے تو ہم کر ہی رہے ہوتے ہیں, تو فوکس کر رہے ہوتے ہیں اس کو گروم کرنے کا, اس کو پالش کرنے کا. اور باتیں تو بہت ساری ہیں, میں کرتا جاؤں گا تو ادھر رات ہو جائے. تو باقی خان صاحب آپ کو بہت بہت مبارک ہو. بڑی میں دعوت دینا چاہوں گا محمد علی صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور خان صاحب کے متعلق اپنے خیالات کا اظہار کریں. ساجد صاحب کا جو ایلیمنٹ یہاں میں سن رہا ہوں, ماشاءاللہ میں ایکسپیرینس بھی کر رہا ہوں وہاں پہ ڈیوو میں. میرا ایک بہت ہی ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ ہے, کنسٹرکشن اینڈ مائننگ سائٹ سے میں بلانگ کرتا ہوں. اور کیونکہ ڈیوو ایک ہمارا کسٹمر رہ چکا ہے, بینگ گولڈن ڈریگن بس سپلائر اینڈ ڈیلر ان پاکستان, تو اس حوالے سے تو تھا. لیکن ساجد صاحب کے ساتھ یہاں آ کے وہ ایک اسٹیٹمنٹ ابھی کسی نے دی کہ وہ کسی کو چین سے بیٹھنے نہیں دیتے یا کسی کو آرام سے بیٹھنے نہیں دیتے. یہ وہی کر رہے ہیں میرے ساتھ وہاں پہ بھی. اور میں خاموشی سے آتا ہوں لنچ پہ بیٹھنے, یہ خام خواہ جو ہے نا وہ مجھے اکساتے ہیں. اور مجھے اب 1-2 دن پہلے انہوں نے مجھے نام رکھا کہ جی آپ جو ہے نا وہ ٹوکن کے بغیر والی گاڑی ہیں, اور آپ جو ہے وہ ٹوکن نہیں لگوا رہے ہیں, آپ ٹریٹ نہیں دے رہے لوگوں کو. تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. تو دس از اے ویری گڈ اسٹارٹنگ. اور آئی کین فیل کہ جی یہاں پہ جو لوگوں نے تاثرات بیان کیے ہیں اپنے, کہ وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ کسی کو انوالو کر کے. اور ابھی ریسنٹلی بلکہ یہ آئے میرے کمرے میں اور بڑی ہماری ایک اچھی ایک اوپن ڈسکشن ہوئی کہ جس پہ میں نے دیکھا کہ واقعی ہی گیٹس پیپل انوالوڈ. اور جو اس طرح انوالو نہیں ہوتے یا جو ادر دین دا کراؤڈ خاموشی سے بیٹھے کچھ اس طرح یہ جان کے ان کو پوک کرتے ہیں جسٹ ٹو گیٹ دیم ٹو ٹاک اینڈ گیٹ ان ٹو دا فیملی. اور واقعی ان کے انٹروڈکشن سے آہستہ آہستہ کرتے کرتے میرا جو ہے نا وہ لوگوں سے بھی رجحان بڑھتا جا رہا ہے, اور ظاہر بات ہے انٹریکشن بھی بڑھتا جا رہا ہے. اور مذاقاً ادروائز کیونکہ آدمی کو جو ہے نا اتنا سیریس ہو کے کام کبھی نہیں کرنا چاہیے, جو کہ میں نے دیکھ لیا ان سے, اور میں سیکھ بھی رہا ہوں ان سے اب میں, کہ اتنا سیریس ہو کے اگر آپ کام کریں گے نا, گھر تھکے ہوئے جائیں گے, بیوی سے بات کرنے کو جی نہیں چاہے گا, اگر بچے شور میں چاہ رہے ہیں ان کو آپ سختی سے ڈانٹ کے منع کر دیں گے. بٹ اف یو انجوائے یور ورک تو آپ آرام سے سکون سے گھر جائیں گے, ان کو بھی آپ انجوائے کریں گے, ان کو بھی ٹائم دیں گے بولنے کا, اور آپ ان کی سنیں گے. تو تھینکس ٹو ساجد صاحب. چھوٹا سا انٹروڈکشن ہے اور چھوٹا سا آپ سے رابطہ ہے, لیکن آئی تھنک وی ہیو کورڈ اے لاٹ. تو تھینک یو ویری مچ, سو کائنڈ. اور اب جو ہے فردر جو ہے عتیق صاحب جو ہے اس فورم کو لے کر چلے گئے. تھینک یو. جی بہت شکریہ. میرے لیے ایک تو یہ سرپرائز ہے کہ مجھے اسٹیج پہ بھی آنا تھا. میں تو ساجد صاحب کو سننے کے لیے حاضر ہوا تھا. جیسے کہ ابھی تھوڑا سا میں نے سنا کہ ساجد صاحب سے عقیدت کا اظہار لوگ کر رہے ہیں, تو عموماً ایسی عقیدت جو ہے ہم جانے والوں کے لیے کرتے ہیں پاکستان میں. ان کے اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے, لمبی صحت والی زندگی دے. اور یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ ہم زندہ لوگوں کو بھی سیلیبریٹ کر رہے ہیں. یہ ایک بہت بڑا پاکستان میں المیہ رہا کہ ہم زندہ لوگوں کو سیلیبریٹ کرنا بھول چکے ہوئے ہیں. ساجد صاحب سے ایک پرانا تعلق ہے, لیکن انٹرسٹنگلی میرا ان کا تعلق کام کے حوالے سے کبھی بھی نہیں تھا, نہ ہے آج بھی. ہمارا تعلق ایک, جیسے میرے تعارف میں بھی کہا, کہ ایک ٹریننگ فورم ہمارا ایک فورم ہے جہاں پہ ہم مختلف دوست جو ہیں وہ مل کے کوئی ایک والنٹریلی کچھ کام کرتے ہیں, کچھ ٹریننگ سیشن جیسے شاہ جی کر رہے ہیں. شاہ صاحب سے بھی ہمارا اسی طرح کا تعلق ہے کہ قاسم علی شاہ صاحب بھی وہی کام کر رہے ہیں, اور ہم بھی وہی پروفیشنل طریقے سے مختلف کارپوریٹ کے اور اس طرح سے کئی سالوں سے کر رہے ہیں. سو اب جو لیٹسٹ تعلق ہے وہ اسی کے سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ وہ کووڈ کے بعد سے ہمارا جو ٹریننگ فورم تھا وہ آلموسٹ ڈیڈ ہو چکا تھا. کچھ بہت سارے دوست ادھر ادھر چلے گئے مختلف جگہوں پہ. کووڈ میں سب چیزیں ختم ہو گئیں, ہمارے پاس کوئی جگہ نہیں رہی جہاں پہ ہم مل بیٹھتے تھے. تو اچانک سے ساجد صاحب سے ایک جگہ پہ ملاقات ہوئی, تو انہوں نے کہا یار اس کو کیوں نہیں دوبارہ شروع کر رہے, سو آپ میرے پاس آ جائیے. سو میں بھی ان دنوں کچھ ایسی فراغت تھی تو میں اگلی ہی صبح ساجد صاحب کے آفس پہنچ گیا. اور سب سے انٹرسٹنگ بات ہے کہ اس شاید 1 یا 2 گھنٹوں کی ملاقات میں ہم نے ٹریننگ فورم کو ریوائیو کرنے کا پورا پلان بنا لیا. اور اس کے صرف چند ہی ہفتوں کے بعد, شاید 1 یا 2 ہفتے کے بعد, انہوں نے ڈائیوو میں ہمیں ٹریننگ فورم کے لیے نئی جگہ دے دی کہ اب آپ یہاں پہ اپنے سیشن کیا کریں. فارملی ہمارا ایک MOU سائن ہو گیا,
and that all credit goes to Sajid Khan साहब. और उस फोरम पे हमारा इरफान साहब भी बैठे हुए, हमारा यही ताल्लुक़ होता है कि मुख्तलिफ इंडस्ट्री के लोग जो हैं वो मिल के बैठ के आपस में गुफ्तगू करते हैं. तो ये जो एक ऐसे लोग हुआ करते हैं हमारे दरमियान, इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद हैं. सिर्फ हमें वेवलेंथ मिलाने की ज़रूरत होती है और एक सिंसियरिटी के साथ हमें एक दूसरे के साथ कनेक्ट होने की ज़रूरत हुआ करती है. इन्होंने बहुत सिंसियरिटी से हमें ऑफ़र किया, हमने उसको अल्हम्दुलिल्लाह उसी सिंसियरिटी से कबूल किया और अब माशाल्लाह हमारा उसके ऊपर, आज सुबह भी हम इकट्ठे बैठे हुए थे और कुछ गुफ्तगू कर रहे थे. सो ये और इनफैक्ट उससे पहले अगर मैं याद करूं कि जब ट्रेनिंग फोरम हमारा कोविड में रुकने से पहले जब हमारी मुलाकातें होती थी तो उसमें भी जब सेशंस होते थे, इनको भी हमने कई मरतबा स्पीकर के लिए भी बुलवाया, तो हम अक्सर कुछ डिफरेंट चीज़ों पे बात करते थे और उसमें हमेशा कोई ना कोई मुआशरे के हवाले से कोई इस्लाही या कोई पॉजिटिव बात ही हुआ करती थी. तो वो शख्स जिनको जैसे आपकी बात मैंने सुनी कि जो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पॉजिटिव ख्याल रखता है, उसका दायरा कार जो है वो बहुत बड़ा होता है, उसका बहुत वसी जो है वो सोच होती है. और इनकी वो सोच जो है, जो मैं मुख्तलिफ सोशल मीडिया पे जब इनको फॉलो करता हूँ, वो सिर्फ़ और सिर्फ चंद लोगों तक महदूद नहीं है, शायद पूरे पाकिस्तान तक जो है वो उसका दायरा कार फैला हुआ है. ये जब पेशावर जाते हैं, क्योंकि इनका ताल्लुक़ KP से है, तो जब वहाँ जाते हैं तो वहाँ पे भी ऐसी ही महफ़िलें जमा लेते हैं किसी न किसी बहाने से. सो ये एक बहुत ही शानदार किसी शख्सियत की एक वो पहलू होता है जो कि जनरली वर्क प्लेसेस पे उजागर नहीं हो पाता. क्योंकि ज़ाहिर है जिस पोजीशन पे वो बैठे हुए हैं, इससे पहले वाइस प्रेसिडेंट भी थे, तो देयर इज़ लॉट ऑफ वर्क टू बी परफॉर्म. मैं भी बहुत अरसा मैंने सरकार के साथ काम किया कुछ बड़ी पोजीशंस पे, तो उस पर यकीन जानिए कि वक्त नहीं मिलता आपको कि आप किसी दूसरी चीज़ के बारे में सोचें. और कोविड के बाद से जो रुकी हुई थी उसमें एक बहुत बड़ी वजह मेरी अपनी मसरूफियत भी थी कि यार मैं अपने वर्क प्लेस पर बहुत मसरूफ़ हूँ, तो जगह नहीं भी है तो मेरे पास बहाना है कि यार अपने आप को मतलब अपने काम में ही महदूद रखो. लेकिन आई एम थैंकफुल टू साजिद खान साहब कि इन्होंने माशाल्लाह एक बहुत बड़ी सोच के साथ, इट वाज नॉट इंडिविजुअल, ना मेरे लिए वो फ़ायदेमंद कोई ज़ाती फ़ायदे की चीज़ है, ना उनके लिए कोई ज़ाती फ़ायदे की चीज़ है. तो जो सीखने की चीज़ हम सब के लिए ये है कि जब हम अबव द सेल्फ सोचना शुरू करते हैं तो फिर मुआशरे में अच्छी और पॉजिटिव चीज़ें मौजूद होती हैं. तो मेरा ख्याल है कि मैंने काफ़ी वक्त ले लिया. Thank you very much for calling me and may I request इरफान खान साहब. इरफान खान साहब भी एक इसी तरह की शख्सियत है हमारे दरमियान मौजूद. तो हमारा ताल्लुक़ साजिद साहब से तो बहुत पुराना है, इरफान साहब से इतना पुराना नहीं है, लेकिन इनका भी मोटिव उसी तरह से है. सो वो ये होता यही है कि लाइक माइंडेड लोगों की वेवलेंथ जो है ना वो मिलना शुरू हो जाती है और फिर ये कारवां बनता चला जाता है. सर बहुत शुक्रिया, बहुत सारी दुआएँ आपके लिए. अल्लाह ताला आपको ऐसी हज़ारों तरक्कियाँ दे. और उसमें मैंने शायद आपको वॉइस मैसेज में यही बात कही थी कि इसमें अल्लाह ताला की बरकत और करम के साथ साथ वालिदैन की दुआएं और फिर आपके इर्द गिर्द जितने लोग हैं उनकी दुआएं कबूल हो रही होती हैं और हमें ये कामयाबी मिलती है. बहुत शुक्रिया सर. मेरी साजिद साहब से कोई बहुत ज़्यादा पुरानी एसोसिएशन नहीं है, बट कुछ लोग होते हैं जिनको मिलने के बाद सालों के फासले दिनों में तय हो जाते हैं. ही इज़ दैट काइंड ऑफ पर्सन. और नेवर फेल्ट लाइक दिस कि हमारी कोई पुरानी बातचीत नहीं है. हम मिलने के बाद जो फासले थे जो सालों के फासले थे वो दिनों में तय हो गए. और ही इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड. एज फार एज दी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज़ कंसर्न, मैं आप लोगों से सुनने के बाद उनका शख्सियत का दूसरा पहलू भी सामने आया. और मैं काफ़ी देर से बैठा हुआ था, सोच रहा था कि जो एक चीज़ मेरे दिमाग में बार बार घूम रही थी, दैट इज़ मैं निगे बुलंद सुखन नवाज जहाँ पुरसोज, यही है रख्त सफ़र मीर कारवां के लिए. आई थिंक ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस शेप.
اور اس کے ساتھ ہی میں آپ لوگ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں شاہد صاحب کا بھی. انفیکٹ آئی واز سپوز ٹو بی سم ویئر ایلس بٹ دین جب میں نے پڑھا تو میں نے کہا ضرور جانا چاہیے اور جا کے ان کو اپریسیٹ کرنا چاہیے. تھینک یو ویری مچ. تھینکس سر. شکریہ عرفان صاحب. سو میں اب التماس کروں گا منصور مانی صاحب سے کہ وہ آئیں اور ساجد خان صاحب کریں. یہاں صرف ایک شعر عرض کروں گا اور پھر آپ سے اجازت چاہوں گا. جن سے مل کر زندگی سے عشق ہو جائے وہ لوگ، جن سے مل کر زندگی سے عشق ہو جائے وہ لوگ، آپ نے دیکھے نہ ہوں لیکن یہاں ایسے بھی ہیں. شکریہ. تھینک یو. So ji, let's call the Dulha of the day. ساجد خان صاحب سے درخواست ہے کہ وہ آئیں اور جتنی باتیں آپ لوگوں نے کہی ہیں ویسے مجھ میں تھی تو نہیں، مگر آپ کہہ رہے ہیں تو مجھے بھی شک پڑ گیا اپنے اوپر کہ یار میرا ڈیٹا صحیح نہیں ہے کیا ہے. بہرحال آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ. قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن اور قاسم علی شاہ سے میری دوستی بہت پرانی ہے. کافی سال ایون فاؤنڈیشن سے پہلے کی ہے، بلکہ مجھے میری دوستی ایسے ایسے لوگوں سے لگتا ہے میں یعنی کوئی قبر مسیح سے آیا ہوں، بہت سے لوگوں سے ہے. اس کی وجہ یہ تھی کہ یعنی مجھے لگتا ہے کہ انسان دوستی کرنے ہی آتا ہے دنیا میں نا، دشمنی کرنے تو نہیں آتا، تو دوستی کرنے ہی آتا ہے. تو وہ ہماری دوستی بھی تھی، پھر عقیدت بھی تھی. میرے کسٹمر بنے شاہ صاحب، پھر ہم دوست ہوئے، پھر بھائی بنے. پھر میں نے فاؤنڈیشن میں کام بھی کیا، ان کی کتابوں کا ترجمہ بھی کیا، ان کی اردو ڈبنگ بھی سے پشتو ڈبنگ میں کنورٹ بھی کیا. اور آج بہت اعزاز کی بات ہے کہ میں قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کے سٹیج پہ ایک پروموشن لے کے یہاں پہ کھڑا ہوں. یقیناً میری ذات میں، میری شہرت میں اور میری ریپوٹیشن میں فاؤنڈیشن کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے. کچھ میرے ساتھی ہیں، کچھ میرے دوست ہیں، کچھ میرے وینڈرز ہیں، سب میرے بھائی ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سب بیسیکلی بھائی ہوتے ہیں اور ہم مختلف رولز میں ہوتے ہیں. میرا اپنا خیال یہ کہ زندگی میں ایک ڈرامے والا ایک ڈرامہ لکھتا ہے اور آپ کو پلے ملتا ہے، اور وہ آپ کو وہی رول دیتا ہے جس کے لیے آپ بنے ہوتے ہیں. یعنی ہیرو کو ہیرو کا، ویلن کو ویلن کا، کسی کو کس کا. یہ رول میں دو چیزوں پہ بلیو کرتا ہوں. ایک، آپ اپنی مرضی سے جاب نہیں ڈھونڈ سکتے، آپ کوئی روزگار بھی نہیں کر سکتے، یہ صرف خدا کرتا ہے. میں نے اس پہ بلیو ہوا ہے، تجربہ سے معلوم ہوا کہ کس کام کے لیے آپ کو چنا جانا ہے وہ آپ چاہیں بھی تو یعنی آپ اس سے بھاگ نہیں سکتے. تو کوئی لوگ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں، کچھ کیا بننا چاہتے ہیں، اور وہ جب نہیں بنتے تو مایوس ہوتے ہیں. اور میں ان سے کہتا ہوں کہ خدا کا ایک آفاقی نظام بھی ہے اور اس کو لوگوں کی ضرورت ہے. ادروائز کوئی سویپر نہ بنتا، کوئی کلینر نہ بنتا، کوئی طوائف نہ بنتی، کوئی نوکر نہ بنتا، سب ڈاکٹر بنتے، انجینئر بنتے. مگر خدا نے بھی اپنے ایک سسٹم چلانا ہے. تو اکثر لوگ جب مجھ سے مایوسی میں ملتے ہیں تو میں ان کو ایک بات بتاتا ہوں، آپ کچھ بھی کر لیں مگر آپ نے جانا وہاں ہے جہاں خدا چاہتا ہے، اور آپ نے وہی رول پلے کرنا ہے جس کے لیے آپ بنے ہیں. میں نے اپنی پوری زندگی وکالت کے لیے وقف کی، اور میں نے ایسے ایسے کام کیے کہ میں نے سائنس چھوڑی اور میں پشاور ٹاپ کیا تو سب سے اچھی سیکشن میں گیا. اور میں وہاں پرنسپل سے کہا کہ سر میں تو سائنس نہیں پڑھوں گا. تو اس نے کہا کیوں سائنس کیوں نہیں پڑھو گے؟ میں نے کہا سر میں نے وکیل بننا ہے. تو اس نے کہا خیر ہے یہ پڑھ لو. میں نے کہا جب میں نے کوئی کام ہی نہیں کرنا تو میں کیوں پڑھوں، میں سائنس کیوں پڑھوں؟ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے تم ذرا کان پکڑ لو. اس وقت مارتے بھی تھے تو ہمیں پکڑ کے مارا بھی انہوں نے. پرنسپل تھے بہت مشہور تھے. پھر گھر جا کے میں نے امی سے کہا تو اس نے بھی مارا. پھر ابو سے کہا تو انہوں نے بھی مارا. تو صبح تک تو میں مار کھاتا رہا کہ تم نے سائنس پڑھنی ہے نا، بعد میں جو بھی کرو. تو میں پھر صبح اسکول گیا، 2-3 دن بعد میں پھر پرنسپل صاحب کے پاس گیا. میں نے کہا سر میں نے نہیں پڑھنا، سائنس نہیں پڑھنی. تو اس نے کہا کہ یار تم باز کیوں نہیں آ رہے ہو؟ بہرحال وہ مجھے لے گئے اور مجھے ایک کمرے میں جہاں پہ آرٹس کے اسٹوڈنٹ اس زمانے میں مانی صاحب ایسے کوئی یعنی دیو ہیکل قسم کے جو خطرناک لوگ نہیں ہوتے تھے وہ آرٹس میں چلے جاتے تھے نا، جن کے نمبر بالکل نہیں آتے تھے. تو ان کو کہتے تم آرٹس میں جاؤ. باقی ساری دنیا اس زمانے میں 83 میں یا 81 میں سب سائنس پڑھتے تھے اور لگڑو بگڑو لوگ جو ہے نا آرٹس پڑھتے تھے. تو مجھے کہتے تم جاؤ. میں سب سے چھوٹا تھا، اتنا سا تھا، پیچھے بٹھایا گیا. تو 5-6 دن بعد آئے تو میں سب کلاس کا مانیٹر ہی بن چکا تھا، ٹیچر بن چکا تھا. تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں تمہیں حسنین محمد نقوی صاحب ہیں، ایک بہت ہی مشہور ایجوکیشنسٹ ہیں، اب تو وفات پا گئے ہیں. پشاور میں اس طرح کا نام کسی کا بھی نہیں ہے. وہ ایک اسکول کے 40 سال تک پرنسپل رہے اور وہ سب سے بڑا یعنی سرکاری اسکول تھا، نمبر 1 کینٹ اس کا تھا. مگر انہوں نے مجھے کہا کہ یار تم نا بالکل ٹھیک ہو اور تم ایک بڑے آدمی بن جاؤ گے کیونکہ تم بالکل کلیئر ہو. تو میں نے پھر پشاور پھر ٹاپ کیا. پھر میں ایڈورڈس کالج گیا، وہاں پھر لاء نہیں تھی، اس کو بھی چھوڑ دیا. پھر مار کھائی. ایڈورڈس کالج اچھا کالج تھا، میں سرکاری کالج چلا گیا. وہاں سے پھر لاء گیا اور لاء کے بعد وکیل بنا اور اچھا ہائی کورٹ کی پریکٹس کی. پھر مجھے معلوم ہے میں غلط راستے پہ ہوں.
میں سب سے کہتا ہوں الحمدللہ جتنے میں نے فیصلے کیے, جتنے بھی زندگی میں 98% غلط ثابت ہوئے. تو اس لیے نا آپ پریشان نہ ہوا کریں اپنے فیصلوں کے لیے نا. فیصلے آپ کرتے ہیں, رزلٹ کوئی اور لاتا ہے نا. اب کچھ بھی چاہیں وہ تو نہیں ہوتا. تو اس لیے نا 2% بھی میں 2% سے میں یہاں تک پہنچا ہوں. 2% کی یعنی کریکشن سے یہاں تک آ گئے. اگر 100% کریکشن ہوتی پھر تو تباہی ہوتی. تو وہ تو نہیں ہوتے نا, اور وہ اس لیے نہیں ہوتے تھے کہ میرے لیے بہتر نہیں تھے, ورنہ میں یہاں بھی نہ پہنچتا. یہ 2% ہی ٹھیک تھا شاید اس میں. تو وہ میں نے یعنی پھر ایک پرائیویٹ جاب کی, ٹیلی کام میں گیا, TCS میں گیا. میں تمام کمپنیوں میں رہا. میں ملک کا شاید واحد آدمی ہوں جس نے 500 کمپنیوں کو ہیڈ کیا ہے. 5 ہی کمپنیاں بڑی بڑی, باقی تو ابھی چھوٹی کمپنیاں نا, تمام کو ہیڈ کیا. آپ جیسے بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ کام کیا. آپ مجھ سے یہی سننا چاہتے ہوں گے کہ یعنی میں نے کیا کیا ایسا کہ یہاں تک پہنچے. تو میں نے آپ کو بتایا, اکثر لوگ کہتے ہیں اپنا گول رکھیں, اور میں کہتا ہوں اپنا گول مول رکھیں. ٹھیک ہے نا, اگر نہیں ہوتا تو کچھ اور چیز کریں نا. اکثر لوگ پھنس جاتے ہیں. تو میں سوچتا بھائی گول نہیں, گول مول رکھو. کچھ بھی ہو سکتا ہے نا. اب آپ سب لوگ کیا سیل میں آنا چاہتے تھے؟ یہ تو نہیں کرنا چاہتے تھے. میں تو یہ کرنا نہیں چاہتا تھا کہ میں اپنا شہر چھوڑ کے ایک لاجسٹک جیسی یعنی ہارڈ کور ٹف کاموں میں آؤں. تو اس لیے نا آپ پریشان نہ ہو کریں. جو بھی آپ گول بنا لیں, مشن آپ کو یہ ہونا چاہیے کہ خدا کے نظام میں ہم کوئی رول پلے کریں اور ہم کوئی کام کریں. جو بھی کام کریں وہ شاندار کریں, جو بھی کام کریں وہ شاندار کریں, اور راستے بدلیں, منزل نہ بدلیں. منزل کیا ہے؟ اچھا کام کریں, اپنی فیملی کو پالیں, پیسے کمائیں, عزت کمائیں, اور کوئی زندگی اور سوسائٹی کے لیے کام کر جائیں. وہ وکیل ہو, خواہ وہ جج ہو, خواہ وہ ٹرینر ہو, ٹریننگ فورم ہو, مانی صاحب کی ایڈورٹائزنگ ایجنسی ہو, یا کوئی میری پوسٹ ہو, یا آپ کی وینڈر ہو, آپ کی گاڑیاں ہوں, کسی کا اخبار ہو, کسی کی مل ہو. اپنا کام کر لیں بس. تو اس لیے نا اب یہ آپ زندگی میں جہاں بھی ہیں تو اگر کوئی چیز مشکل ہو جاتی ہے تو آپ اس کو ذرا بدل دیا کریں. دوسری بات یہ کہ آپ اپنے دوستوں کو نہ بھولا کریں, دشمنوں کو بھول جایا کریں. یعنی مجھے دوستوں سے ہی یہاں تک انسان پہنچتا ہے نا. اور اس کے ساتھ ملتا جلتا یہ ہے کہ ہمیشہ دوست بڑے رکھا کریں, تعلیمی لحاظ سے آپ سے بڑے ہوں, مالی لحاظ سے بڑے ہوں, کاروباری لحاظ سے بڑے ہوں. مجھے یہ یقین ہو گیا ہے کہ آپ کا ریفرنس, آپ کا تعلق آپ کے لیے مائل سٹون بنتا ہے. جتنا آپ محدود ہوتے جاتے ہیں, کمروں میں بند رہتے ہیں, یا وہ اکثر لوگ کہتے ہیں, ایک آدمی نے کہا کہ ساجد صاحب میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں آئی لائک مائنڈیڈ پیپل. میں نے کہا آئی ہیٹ لائک مائنڈیڈ پیپل. آئی لائک ان لائک مائنڈیڈ پیپل, جو مجھ سے مختلف ہوں. اب ہم سارے بیٹھ کے ایک ہی فلم دیکھ رہے ہو, سب کو ایک مزہ آ رہا ہو, ایک ہی جیسے پانی پی رہے ہو, کیا مزہ آئے گا؟ بسکٹ رکھے تو عتیق صاحب کہتے میں تو کھاتے ہی نہیں ہوں, عاصم کہتا میں تو وہ کھاتا ہوں. تو ہم بھی اسی چکر میں کچھ کھا لیتے ہیں نا. سب کو ایک جیسے چوائس ہو, سب کے ایک جیسے کلر ہوں, پھر ہم کیا پہنیں گے؟ تو اس لیے نا ہمیشہ ان لائک مائنڈیڈ میں جائیں, جہاں پہ ڈفرینٹ لوگ, ڈیفینیٹلی وہ بھی کامیاب لوگ ہوں گے. تو میں نے زندگی میں ہمیشہ مشکل لوگوں کے ساتھ کام کیا. جو مجھے زیادہ پسند نہیں ہوتے میں ان کے ساتھ کام کرتا ہوں, کیونکہ پسند ناپسند بچوں والے کام ہوتے ہیں, اور آپ انڈرسٹینڈنگ پیدا کرتے ہیں, اپریشیٹ کرتے ہیں اور کنیکٹ ہو جاتے ہیں. اسی طرح سے ڈائری لکھا کریں. میں سب سے کہتا ہوں یار ڈائری لکھا کرو. تو آپ لوگ میری ڈائری دیکھتے ہیں نا, تقریباً میں سنڈے کو 2-3 گھنٹے لگاتا ہوں, ڈائری لکھتا ہوں, اور ساری زندگی کے کام لکھ دیتا ہوں. اور وہ ہوتے تو نہیں ہیں, مگر 3-4 کام جب ہوتے ہیں تو 80% کام ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, صبح جب آتا ہوں پھر ڈائری کو ٹھیک کر لیتا ہوں, آج کیا کرنا ہے. تو اس طرح سے چیزوں کو یعنی وہ رکھیں. دوسری, ڈاؤن ٹو ارتھ رہیں, بولا کریں. ہمیں یعنی خدا نے منہ دیا ہے, ہاتھ دیے ہیں, اور میرے خیال میں انسان میں اور جانور میں 2 بیسک فرق ہیں, بس صرف 2 بیسک فرق. ایک برین ہے اور ایک منہ ہے. اس میں بھی آپ 50% استعمال ہی نہ کریں. 50 پہلے استعمال نہیں کرتے نا, مگر 50 اور بھی چھوڑ دیں تو پھر آپ جانور بن جاتے ہیں. ایک تو برین کا استعمال کرنا مشکل کام ہے, ٹھیک صاحب, بہت مشکل کام ہے اس کا صحیح استعمال کرنا. استعمال تو جانور بھی کر لیتا ہے مگر صحیح استعمال نہیں کرتا نا. اور آپ کا منہ دیا ہوا ہے, اور تو کچھ خاص چیز ہے جو آپ کے اندر ہو اور جانور میں نہ ہو. صرف آپ بول سکتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں یار وہ کیا کہتے ہیں اس کو, جو نہیں بولتے اس کو کچھ بولتے ہیں لفظ, یار وہ بے زبان جانور ہے. تو آپ بھی بے زبان جانور بن جاتے ہیں. پھر جب آپ بے زبان ہو جاتے ہیں تو زبان کا صحیح استعمال اور دوستی کرنا. ہم جو جس طرح کے ہم ہیں, وہ میں کوچ ہوں نا, مجھے تو کھلاڑی چاہیے. جب آپ بولتے نہیں ہیں, جب آپ طرف لوگ اٹریکٹ نہیں ہوتے, جب آپ پہ ٹرسٹ نہیں کرتے, جب آپ کسی کو یعنی ایگزامپل نہیں بن سکتے, پھر لوگ آپ کو کیسے فالو کریں گے؟ جتنے لوگ آپ بڑے ہیں اور جتنی کمپنی ہم چھوٹی تھے ایک زمانے میں 10 سال پہلے, 8 سال پہلے, آپ نے کس جگہ سے ریزائن دیے؟ تو کس لیے دیا آپ نے؟ کیونکہ ٹرسٹ تھا آپ کو کہ یار کوئی آدمی ہمارا خیال کرے گا, جھوٹ نہیں بولے گا. جھوٹ نہ بولا کریں. جب بھی آپ پرومس کریں, میں مجھ سے کوئی پرومس مانگتا ہے, میں کہتا میں پرومس نہیں کر سکتا. مانی صاحب میں آپ سے بھی پرومس نہیں کر سکتا. میں نے آپ سے کہا نا پرومس نہیں کر سکتے. کیوں؟ پھر وہ پورا کرنا پڑے گا. جو پورا ہی نہیں کر سکتے نا, تو اس لیے جو بیسک چیزیں تھیں جو میں نے باس سے بولا کہ سر میں یہ کام نہیں کر سکتا. آپ میرے ساتھ ہوتے ہو نا بورڈ کی میٹنگ میں, چیئرمین کی میٹنگ میں, میں کیا بولتا ہوں, سر ہم سے نہیں ہوگا, یہ ڈانٹ پڑتی ہے, نہیں ہوگا, یا یہ ہم کر سکتے ہیں. تو ہمیشہ سچ بولا کریں, جو آپ کے بیسٹ نالج کے مطابق سچ ہوتا ہے, اور پرومس نہ کیا کریں, بلف نہ مارا کریں, سیدھی سیدھی بات کہ جو آپ ہیں بس وہی ہوں, اور لوگوں کو خوش نہ کریں.
میری وائف مجھ سے پوچھتی ہے کہ میں تو خوش ہی نہیں ہوں. میں کہا تو میں تمہیں خوش کرنے کی کوشش کی تھی, میں تو خوشحال کرنے کی کوشش کی تھی. خوشحال میں خوش ہوتا ہے مگر خوش میں خوشحال نہیں ہوتا نا. تو اس لیے آپ لوگوں کو نا خوشحال کریں تاکہ وہ یعنی وہ ہوں. خوشی کس چیز سے ملتی ہے؟ جھوٹ بولیں, گندی گندی باتیں کریں, اس کی تعریف کریں جھوٹی, اس کو دھوکے دیں, اس کو استعمال کریں اور بس دھوکے دیں, بس وہ خوشی رہے گا. اور وہ آپ اکثر ان لوگوں سے خوش ہوں گے جنہوں نے کبھی اچھا نہیں کیا ہوگا. آپ چیک کر کے دیکھیں جن سے آپ خوش ہیں انہوں نے آپ کو کوئی خوشی نہیں دی ہوگی, بس آپ صرف خوش ہیں. تو جنہوں نے آپ کو خوشحال کیا, یہ بہت اچھی روایت ہے. میں تو اس طرح کے پروگراموں کو پسند نہیں کرتا, مگر روایت کو شروع کرنے کے لیے تھا کہ یار جب ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں تو زندہ لوگوں کو بھی سیلیبریٹ کریں. اگرچہ یہ یعنی اچھی بات نہیں ہوئی کہ شروع میں نے اپنے آپ سے کیا, مگر یہ ضروری ہے کہ جو لوگ یعنی عتیق صاحب کی بڑی روایات ہیں, نئی نئی چیزیں ہیں, کہ یار جو لوگ اپنی زندگیوں میں کوئی چیز اچیو کر لیتے ہیں تو پھر اگر آپ کے لیے دن آئے گا تو آپ کا ہم نے ایک ٹرینڈ بنایا ہوگا کہ یار آپ کو سیلیبریٹ کیا جا سکتا ہے نا. تو بہت ہمارے معاشرے میں قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن نے, ٹریننگ فورم نے, NOP نے بہت اچھی روایات ڈالی ہیں. یعنی یہ بغیر کسی اس کے 20 سال سے کام کر رہے ہیں, بغیر کسی فنڈنگ کے, بغیر کسی ارننگ کے, اپنا قیمتی ٹائم نکال کے. یعنی ایک ٹریننگ کے لیے نا آپ کو 10-12 گھنٹے چاہیے ہوتے ہیں, آپ کو ایک دن تو پورا ضائع جاتا ہے, اس کی تیاری پھر محنتیں کرتے ہیں, جی جگہ دیں یہ دیں. تو یہ بہت بڑے مقاصد ہیں. تو آپ سب لوگ, ہم نے بڑے گروپ بنائے ہیں غدیر صاحب, ہماری نیٹورکنگ کے گروپ ہیں, ہم مالٹے کھا رہے ہوتے ہیں, دوستی کرتے ہیں اس عمر میں بھی آ کے. تو میرا جو یعنی خلاصہ زندگی کا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو نا بہت ہی پریشان نہ کریں. اگر کوئی چیز آپ سے نہیں ہوتی راستے بدل لیا کریں, کوئی ایشو نہیں ہے. آپ کہیں سے مڑ جایا کریں, منزل پہ نظر رکھیں کہ منزل آپ کی ہو. آپ بڑے کام کے لیے کام کریں. خدا کا ایک نظام ہے اس دنیا میں, پیرالل چل رہا ہے, آفاقی نظام ہے, اس میں کام کریں, کائنات کے لیے کام کریں. سب سے پہلے میں نے کسی سے پوچھا کہ سر میں اچھا آدمی کیسے بن سکوں گا, ایک بڑا آدمی. اس نے کہا اپنے آپ سے پیار ہے. میں کہا سر نہیں ہو, تو اپنے آپ سے بہت ٹف کہتا ہے. اپنے آپ سے جس کو پیار نہیں ہوتا وہ خدا کو بھی ڈھونڈ نہیں سکتا. سب سے پہلے ضروری ہے کہ آپ اپنے آپ سے پیار کریں, اپنی عزت کریں. اپنی عزت سے مراد یہ ہوگا پھر آپ جھوٹ کیسے بولیں گے اپنے آپ سے, پھر آپ غلط جگہ پہ کیسے جائیں گے. جب آپ اپنے آپ کی عزت کریں گے تو پھر آپ سگریٹ کیسے پئیں گے, پھر آپ غلط کپڑے کیسے پہنیں گے, پھر آپ بدماشی کیسے کریں گے. آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کو اپنے آپ سے بڑا پیار ہے نا. آپ تو پھر ایسے کام نہیں کریں گے. پھر میں کہا صرف آگے کیا کریں, کہتے پھر آپ کس قوم سے. میں نے کہا پٹھان ہوں. تو اس نے کہا پھر پٹھانوں سے پیار کریں, ان سے پیار کریں, ان کی خدمت کریں, ان کے لیے کچھ کریں. پھر میں نے کتابیں لکھیں, ان کی ویڈیوز کی, ان کو بلایا یہاں پہ فاؤنڈیشن میں, پشت فاؤنڈیشن بنائی, کام کیا. تو میں کہا اس سے اوپر کیا جائیں. کہتے پھر اپنے محلے کا خیال کریں, لوگوں کا خیال کریں, پنجابیوں کا خیال کریں, آپ کہاں رہ رہے ہیں. پھر میں نے دوستیاں کر لی اپنے دوستوں کے ساتھ. تم سب لوگ اردو بولنے والے ہو, پنجابی ہو, آپ کی بڑی عزت کی, آپ کے بچوں سے ملاقاتیں کیں, مجھے بڑی عزت ہے پنجاب کی اور ان کی کلچر کی. پھر کہا اس سے اوپر کیا کریں. تو انہوں نے کہا پھر آپ اپنے صوبے کی, شہر کی, ملک کی, دنیا کی, کائنات کی, یونیورس کی, جانوروں کی چلتے جائیں. کہاں تک جائیں گے, مگر الٹا نہ شروع کریں کہ کائنات کی فکر کریں اور اپنی فکر نہ کریں. ٹھیک ہے نا. تو شروع کیا اپنے آپ سے, پھر اپنی فیملی سے, اپنے بچوں سے شروع کیا. وائف کو دیکھا, اپنے والدین کو دیکھا, اپنے غریب بھائیوں کو دیکھا, کمزور بھائیوں کو, اپنے دوستوں کو دیکھا. پھر بڑھتے بڑھتے میرا ایک مقام ہے, ظاہری بات ہے میں وہاں تک نہیں پہنچ سکا, مگر پھر بھی وہ منازل اور وہ جو سیکوینس ہے انہوں نے ٹھیک کر کے مجھے دی تھی کہ شروع اپنے آپ سے کریں, پھر اپنے بھائیوں سے کریں. پھر بہن, تو مجھے وائف بھی کہتی ہے تم ان کے ساتھ بہت وہ ہو, بہت ہی اٹیچڈ ہو. تو میں کہا مجھے استاد نے ایسے کہا تھا کہ یار تم نا یعنی جاذب کی عزت کرتے ہو, مگر تو اگر میں مانی صاحب کو بولوں گا کہ سر آپ تو میرے بالکل بھائی ہیں اور اپنے بھائی سے ملوں گا بھی نہیں, تو جھوٹ بولو نا. میں جو میری کانسیپٹ بھائی کا ہے, میں کہتا ہوں میرے بھائیوں کا, یار تمہارا بھائی کون سا, تم کوئی بہت اچھے آدمی ہو. بات سمجھ گئے نا. جب آپ صحیح بولیں گے تو آپ تب بھائی بولیں گے نا جب آپ بھائی کی اہمیت کو جانتے بھی تو ہوں گے نا. آپ نے زندگی میں بھائی کے لیے کچھ کیا ہوگا تو میں صفان تم میرے بیٹے کے برابر ہو, تو کہے اپنے بیٹے کا بیٹا در پدر ہے, یار کیا کیا پھر بھی ٹھیک نہیں ہے نا. تو آپ کو بہت سیکوینس پہ ٹھیک ہونا پڑے گا. سجاد میرے پاس ہے, وہ کس زمانے سے میرے ساتھ کام کر رہا ہے, ایز اے وینڈر بھی کام کر رہا ہے, ایز اے ایجنٹ بھی کام کر رہا ہے. حسین ہم کتنے زمانوں سے کام کر رہے ہیں. عبدالرحمان تو نے کئی کمپنی میں میرے ساتھ کام کیا. جاذب ہم نے 2-3 کمپنی میں. صفان تو نے میرے ساتھ میں 5-6 کمپنی میں کام کیا. یعنی 5 کمپنی میں نے کام کیا, 5 کی 5 میں صفان میرے ساتھ تھا. میں دوستوں کو نہیں چھوڑتا, دشمن کو ویسے چھوڑ دیتا ہوں. مانی صاحب دشمن کو چھوڑ, ہاں وہ نہیں کرتا. یعنی جب آپ کی زندگی میں نیگیٹو پازیٹیو ہوتا ہے تو آپ کوشش کیا کرتے ہیں کہ پازیٹیو بڑھا لیں, نیگیٹو کو کم کرتے ہیں نا. تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ دشمن سے فون کر کے یا کوئی جس سے بدخواہ ہوں ان کو بھی مائل کیا جائے. میں تو دشمنوں کی یعنی دشمنی کی آگ پہ یا نفرتوں کو ذرا تھوڑا سا مائل کرتا ہوں کہ یار زیادہ یعنی وہ آپ اس میں آپ کی انرجی بہت جاتی ہے نا. آپ کے پاس ایک کبھی کبھی ویڈیو گیم آپ نے کھیلی ہوگی بچپن میں یا بھی, تو اس میں کوئی لائف ہوتی ہے اوپر نا. جتنا آپ مارتے ہیں نا اتنی آپ کی لائف اپنی کم ہو جاتی ہے. جتنا بچتے ہیں نا تو آپ کی پوری ایک سانس محفوظ رہتی ہے نا اچھے کام کرنے کے لیے. میرا بیٹا جلدی آ جاتا ہے. میں کہا تم اتنا مارتے ہو لوگوں کو, پھر اپنی سانس پھر وہ بھی جاتے مارتے, دوسری والا بھی نا. جتنا آپ نیگیٹو کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اتنا وہ آپ کے پیچھے پڑ جاتا ہے. ایک لا آف اٹریکشن ہے, جو آپ چاہتے ہیں یا جو پسند ہے آپ کو وہ آپ کے پیچھے خود آ جاتا ہے.
واصف صاحب نے کہا جب جس کو بھوکی اور غربت کا خوف و غربت خود اس کو ڈھونڈ لیتا ہے، کیونکہ اس کو اسی کا خوف ہوتا ہے، تو وہ آ جاتا ہے. مجھے کوئی خوف نہیں، نہ غربت کا. آپ مجھ سے ساتھ کام کرتے ہو نا، مجھے کوئی چیز کا خوف ہی نہیں، نہ میں ڈرتا ہوں، نہ مجھے کوئی خوف ہے. مجھے بس صرف خدا کا خوف ہوتا ہے کہ یار کیوں کہ اگر آپ اس نے کہا تھا واصف علی صاحب نے جس چیز کا آپ ڈرتے ہیں وہ آ جاتا ہے، تو میں کہا یار پھر گندی چیزوں کا انتظار کیوں کر رہے ہیں، دفع کرو صحیح چیزوں کا. میں نے پروموشن کا انتظار کیا غدیر صاحب، وہ آ گئی میرے پاس. یعنی تو ہم نے کتنے سال سے کہا یار پریزیڈنٹ بنیں گے. اگر ہم بولیں گے نہیں بنیں گے وہ اللہ کے بنیں، پھر بنیں گے ہی نہیں، کیونکہ ہم کچھ کہتے نہیں. محمد علی صاحب جی ایم ہیں ہمارے پاس ابھی، یعنی ایک بڑے پروجیکٹ پہ کام کریں، اچھی کمپنیوں سے آئے ہیں. تو یہ بہت ریزروڈ آدمی ہیں اور پارٹی نہیں دیتے کسی کو، کچھ کھلاتے بھی نہیں ہیں، باتیں بھی نہیں کرتے، منہ موڑ کے کھانا کھاتے ہیں. اور نوالا بھی ایسے کہا جیسے کوئی برقع پہن کے کھاتے نہیں ایسے. میں کہتا سر خدا کے لیے آپ مرد بنیں، سامنے آئیں. پھر ابھی ان کا منہ اس طرف ہو گیا، ابھی انہوں نے پارٹی کا بھی اعلان کیا ہے. میں کل ان کے پاس گیا کہ سر آپ اپلائڈ فار گاڑی پہ گاڑی چلا رہے ہیں، رجسٹریشن کی نہیں ہے. ہماری ایک روایت ہے کہ جب بھی کوئی آدمی آتا ہے یا پروموشن ہوتی ہے وہ ایک پارٹی دیتا ہے، تو وہ انہوں نے پارٹی دی نہیں. یہ 2 سال سے بغیر رجسٹریشن کے گاڑی پہ چلا رہے ہیں. تو ابھی انہوں نے مان لیا ہے کہ میں پارٹی دوں گا. ان شاء اللہ ہم عتیق صاحب اپنی کوئی ایک ہائی ٹی بھی کریں گے. میرے وزے میں بھی بہت سی چیزیں ہیں. مجھے عتیق صاحب نے کہا تم پارٹی نہیں دے رہے. میں کہا سر پہلے پارٹی کھا تو لوں. دیکھو کس سیکوینس میں جاتی ہے نا. تو ہماری پشاور میں شادیوں پہ نا، یعنی لڑکیوں کی شادی میں ہم نندرا دیتے تھے، پتہ نہیں اب سلامی کہتے ہیں اس کو نا، اس میں ایک پیسے لیتے ہیں وہ لکھ لیتے ہیں. اس زمانے میں لکھتے تھے کہ 100 روپے دیے، تو میں 1 روپیہ دیتا تھا، 1 روپے. تو میں کہتا چلو لکھو ساجد خان 1 روپے. وہ بھی کہا یار چل 1 روپے. وہ 1 روپے لکھ کے نا شام کو بھیجاتا تھا. چیک کرتا تھا کہ کسی نے اگر دیے ہوتے نا 1000 روپے لکھو 1002 روپے، بس اس سے میں ٹاپ پہ آ جاتا تھا. تو میں کہا یار شام کو دیکھے گا. میں کہا دکھا مجھے. کہا سر 300 عتیق صاحب نے دی، 500 اس نے دی. میں کہا 501. بس یہ لوگ جیت جاتے تھے. تو ہم پارٹی کا انتظار کر رہے ہیں. اگر آپ نے کیک 2 پاؤنڈ کا لایا تو پھر میں کہوں گا اچھا ٹھیک ہے عتیق صاحب 2 پاؤنڈ، اس طرح چلیں گے. تو میں چاہتا ہوں یار ہم اچھی زیادہ اچھے کریں نا، یعنی زیادہ محبت اچھی کریں، سب سے محبت میں اچھے ہوں، پارٹی بھی اچھی ہو، ہماری گیدرنگ بھی اچھی ہو. اس سے کچھ بھی نہیں فرق پڑتا. یقین کریں آپ کے دوست زیادہ ہوں نا اور آپ کے ساتھی زیادہ ہوں، تو اگر آپ نہ ہوتے تو ڈیو چل جاتی. اتنے لوگوں نے ٹی سی ایس سے جاب چھوڑی، او سی ایس سے جاب چھوڑی، ایم این پی سے جاب چھوڑی، اور ایک ایسی کمپنی میں آیا جہاں پہ یہ فیلڈ ہی نہیں تھی. ہم تو کارگو کر رہے تھے نا، یہ تو ہم تو لاسٹ مائل میں تھے ہی نہیں. ٹھیک ہے نا. پھر میں لاہور میں آیا اور عتیق سے کتنے دوست ہیں میرے لاہور کے. میں تو یہاں کا نہیں ہوں، میں 40 سال تو پشاور میں گزارے ہیں. میرے دوست ایسے بنے، ان سے بھی اچھے دوست بنے. ہمارے گھر کا آنا جانا ہے، ہم ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں، بچوں کی باتیں کرتے ہیں، پردے میں پورے پلیٹ فارم پہ سوشل میڈیا پہ یہ مجھے پروٹیکٹ کرتے ہیں، میں ان کو پروٹیکٹ کرتا ہوں ہر جگہ پہ. ہم تو جب جس کے یعنی ایک شہر میں آپ مسافر ہوں وہاں رچ بس جائیں. میری یعنی پوری بات کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی منزلیں طے کر لیں، اور اگر وہ نہیں ہوتی تو راستے بدلتے رہیں، اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اپنے آپ کو آرگنائز رکھیں، پیار کریں. میری ایک وہ ہے، ایک دعا ہوتی ہے صبح کرتا ہوں کہ اے میرے خدا اگر میں مر جاؤں، غلطی سے مر جاؤں، تو جو بھی ہے زندگی میں جتنا بھی ہے سب کو معاف کر دیا میں نے. یعنی وہ کچھ بھی وہ، کیونکہ مجھے پتہ نہیں نا آج کسی نے کیا برا کیا، کل کسی نے کیا کیا تھا، کس نے غیبت کی، میں وہاں حساب نہیں کرنا چاہتا. تو تم مجھے معاف کر دو، میں تو پوری دنیا کو معاف کرتا ہوں. کیا زیادہ زیادہ کیا ہوا، کسی نے بات کی ہوگی، کوئی پیسے روک لیے ہوں گے، کوئی ظلم کر لیا ہوگا. تو اس طرح سے نا اپنے اوپر نا ریگریٹس اور گلٹ نہ رکھا کریں کہ یار یہ میں اس کو نہیں چھوڑوں گا، اس کو نہیں چھوڑوں گا. اپنی انرجی کو چینلائز کریں، پازیٹیو کریں اور اس کو استعمال کریں ایک بڑے مقصد کے لیے. آج ڈیو پاکستان میں مانی صاحب 200 لوگ تھے ہمارے پاس، 200، اب 2000 لوگ ہیں. ٹھیک ہے. تو 1800 لوگ کو امپلائمنٹ ملی. اس طرح سے ہمارے پاس 10 فرنچائزی تھے، اب 150 فرنچائزی ہیں، ہر فرنچائز میں 5 لوگ ہیں. ٹھیک ہے. تو کتنے ہو گئے، یعنی کتنے لوگ جاب مل گئی. ہمارے پاس ایک گاڑی تھی، ایک سوزوکی تھی. ہمارے پاس آج 250 گاڑیاں ہیں. کتنے ڈرائیور اس میں ہوں گے، ہر گاڑی پہ 2 ڈرائیور ہوتے ہیں. تو کتنا پیٹرول لگ رہا ہے، کتنے لوگ چل رہے ہیں. تو ہماری ایک ملک کی طرف اکانومی بھی چل پڑی. ہم بے روزگاری کے زمانے میں مینوفیکچرنگ نہیں ہے، بزنس نہیں ہے، ٹریڈ نہیں ہے، ہم نے ایک نئی دنیا بنا لی. تو آپ لوگ نا یہ مت سوچیں کہ میں نے اپنا گھر چل رہا ہے. کتنے گھر چل رہے ہیں، یعنی بڑا مقصد سوچیں گے نا تو پھر خدا آپ کو مدد کرے گا. آپ دنیا کے لیے سوچیں کہ یار میں 2000 پلس تقریباً 700-800 لوگ، تقریباً 3-4 ہزار وینڈرز کو اگر میں سرو کر رہا ہوں اور بے روزگاری کا خاتمہ کروں. کتنے کوریئر ہمارے پاس 600-700 کوریئر کام کر رہے ہیں. یعنی لوڈر کتنے کام کر 700-800 تو لوڈرز کام کر رہے ہیں. ایک دنیا بسا لی اور یہ بہت چھوٹی ہے. ابھی تو ہم نے یعنی میرے خیال میں 2-3 سال پہلے صحیح آغاز کیا تھا. ٹھیک ہے نا. اور اربوں کی ہماری سیل ہے، ہماری پہلے کروڑوں میں بھی نہیں تھی، اب ہم اربوں میں سیل کر رہے ہیں. ہم خود ہمارے بجٹ کیسے بنتے ہیں، کم کرو بجٹ کم بناؤ کہ یار بڑی خواری کریں. خود مینجمنٹ کہتی ہے یہ کافی ہے. یہی کہا ہے کہ بس یہ بہت ہے، یہ بہت سپیڈ ہے ہماری. تو یہ کس چیز سے ہوا ہے، بڑی سوچ سے. ٹھیک ہے نا. کسی کو ٹرمینیٹ کیا میں نے، تم نے کبھی دیکھا
یعنی پورے 20-30 سال میں بہت رہے ہوتا ہے. چوری میں میں مدد کر نہیں سکتا کہ کوئی چوری کر لے یا کوئی گڑبڑ کر لے. ڈسپلن پہ، گالی گلوچ پہ، میرے خلاف بولنے پہ، اس کے خلاف بولنے پہ آج تک کوئی نہیں گیا. حسین سب سے زیادہ گالیاں تو نہیں سنی میری، ہر وقت سسپینڈ رہتا ہے. میرے خیال میں 5 سال میں یہ 4.5 سال سسپینڈ رہا ہے مگر یہ جو ہے نا ٹرمینیٹ نہیں ہوا. تڑپ کے میں گبر سنگھ کی طرح مارتا ہوں اس کو مگر موت پہ نہیں جاتا کہ یار جائے گا نہیں، ہمارے پاس ہی رہے گا. تو یہ بھی نا یعنی کوشش کریں کہ سزائے موت نہ دیں لوگوں کو، رشتوں کو سزائے موت نہ دیں کہ یار ڈیتھ ہو گئی ختم ہو گئی. میں نا سب کچھ چھیڑتا ہوں. تو ایک دفعہ یعنی چیئرمین کی مسز نے، میں ان کو ٹیکس کرتا تھا، آپ سب کو بھی کرتا ہوں، تو وہ کہتے ہیں یار چیئرمین سے کہا کہ یہ کیا صبح صبح مجھے ٹیکس کرتا ہے، تنگ کرتا ہے. اس نے کہا مجھے بھی تنگ کرتا ہے یار جی، میں بھی تنگ آ گیا ہوں اس سے. تو کہا اچھا. اس نے موبائل کہتا ہے تمہارے پاس جو ہے میرے پاس بھی وہی ہے، میں اس کو نہیں منع کر سکتا. میرا پوائنٹ یہ کہ واٹس ایپ آپ مت دیکھیں نا، واٹس ایپ مت دیکھیں. کوئی قیامت تو نہیں آتی، اگر کوئی واٹس ایپ آ جائے تو ڈیلیٹ کر دیں، مگر بند کر دیں، بلاک کر دیں. تو کوئی نہ کوئی اب میرے پاس جو ڈیلی فرینڈز ہیں وہ 100-200 ہو گئے جن کو گڈ مارننگ بولنا ہوتا ہے. پہلے 3 تھے، پھر 10 ہو گئے. پھر لوگ عتیق صاحب کو میں کہہ دیتا ہوں، ان کو اس کو جو مجھے روزانہ میسیج بھیجتے ہیں. تو وہ ہمارا ایک سائیکل بن گیا. اور زندہ رہنے کا میں لوگوں کو فون بھی کرتا ہوں. میں کہتا ہوں ٹھیک ہو میں خدا حافظ. کہتا کیا ہوا؟ میں کہا میں چیک کرتا زندہ ہے کہ نہیں ہے. کہتا یار یہ کیا مطلب ہوا؟ میں نے کہا یار تیری عمر 50-55 سال تو تھی 5 سال پہلے، تو مجھے بس صرف یہ بتایا کرو کہ تم زندہ ہو. میں یہ واقعی کرتا ہوں کیونکہ میرے موبائل میں آج میرے خیال میں کوئی 70 نمبر ایسے ہیں جو دنیا میں نہیں ہیں. یعنی اس میں میرے کزنز بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، والدین بھی ہیں جن کے نمبر تو سیف ہیں، مگر میں اس پہ کوئی نشان لگا لیتا ہوں کہ یہ اس دنیا میں نہیں. نمبر ڈیلیٹ نہیں کرتا. ان کو میں واٹس ایپ بھی بھیجتا ہوں، ان کے وائف کے پاس ہوگا، بھائی کے پاس ہوگا، واٹس ایپ بند نہیں کرتا. کیوں کہ وہ تو لسٹ ہے نا. تو اس لیے نا اپنی یعنی یہ ریزرو کرنا، اپنے آپ کو بات نہ کرنا یا اپنے آپ کو لمیٹڈ کرنا، کسی گروپ میں ڈالنا. دیکھیں یہ ٹریننگ فورم ہے، وہ بس کی یہ اور اپنے وینڈرز ہیں، دوست ہیں، رائٹرز ہیں، چیزیں ہیں، ایک دنیا. اور میں سیکھ رہا ہوں نا. میں کتاب کیسے سیکھی لکھنا؟ کیونکہ میرے شاعروں کے ساتھ تعلقات تھے، کتاب لکھ لی. شاہ صاحب کے ساتھ تھا تو میں ٹریننگ دے دی. عتیق صاحب کے ساتھ ہوں تو میں 2-4 سیشن میں شاید ٹریننگ دینے لگوں. آپ کے ساتھ تھا تو میں نے یہ سیکھ لیا. میں تو اس کمپنی میں نہیں تھا، میں تو کہیں اور سے آیا تھا. اس طرح سے ٹرانسپورٹ میں تھا تو کسی ٹرانسپورٹ ہم نے بنا لی. اس طرح جس چیز میں آپ جاتے ہیں پھر وہ آپ کام شروع کر لیتے ہیں. آپ کا سرکل ڈائیورس ہونا چاہیے، یعنی آپ ہر فیلڈ میں آپ کا تعلق ہو، اور پتہ نہیں آپ کا مستقبل کہاں ہوگا. آپ سب لوگوں کا آنے کا بھی بہت شکریہ، اور خاص طور سے میرے دوستوں کا جنہوں نے میرے بارے میں اچھے کلمات پڑھے. عتیق صاحب آپ کا، عرفان صاحب، محمد علی صاحب، غدیر صاحب، مانی صاحب، دوست شہباز، نوید، سب کا شکریہ. اور یہ ایک روایت ڈالی، یہ وہ نہیں نرگسیت نہیں تھی، بس یہ روایت ڈالنی تھی، کہیں سے شروع کرنی تھی. تو شاہ صاحب نے کہا یار تم سے شروع کر لیتے ہیں تاکہ آئندہ جب بھی آپ کی پروموشن ہوگی، کسی دوست کا کوئی اچھی چیز خبر آئے گی، خوشخبری آئے گی، تو ہم اس کو ایز اے یعنی پوائنٹ، ایز اے ریفرنس ہم یہاں سے شروع کریں گے. آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو.